اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. درود پڑھیں محمد آل محمد. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، پہلے جلسے میں پہلے سیشن میں علم کی فضیلت پہ گفتگو ہوگی. علم کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرے سیشن میں یا دوسرے جلسے میں کوشش کریں گے کہ علماء کے واقعات اور علماء کے حالات کو بیان کیا جائے. میں اپنی گفتگو کا آغاز پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے روایت سے کرتا ہوں. کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال و حرام کی سمجھ بوجھ یعنی فقہ کا علم حاصل کرو، ورنہ تم عرب کے بدوہی کی طرح رہ جاؤ گے. یعنی شاید اشارہ ہے کہ جیسے جاہل تھے کہ جاہلی رہ جاؤ گے. یعنی علم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ حلال و حرام کا علم انسان حاصل کرے، کہ کیونکہ فقہ کا علم حاصل کرے. اور مختلف روایت میں بھی آئے گا، جیسے امام حسن علیہ السلام کو جو امیر المومنین نے وصیت کی، اس وصیت نامے میں بھی یہی ہے کہ میں تمہیں پہلے وصیت کرتا ہوں خدا کی کتاب کی تعویل، احکام شرع کا علم یعنی احکام شرع، اور حلال و حرام کی تعلیم دو. تین چیزیں امیر المومنین نے بیان کی ہیں. ویسے وصیت نامہ تو طولانی ہے، لیکن ہمارے موضوع سے جو تین چیزیں مربوط اس کو میں نے بیان کیا ہے. کہ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا حضرت علی نے کہ میں تمہیں تعویل کتاب کا علم، ایک احکام شرع یعنی حلال و حرام کا علم، پھر توضیح دی حلال و حرام کی تعلیم کا علم، یہاں تک. اور پھر فرمایا امام نے اس کے بعد آگے جملہ یہ کہ اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا رخ نہ کرو. یعنی یہاں پر جو ہماری جتنی بھی گفتگو ہوگی علم سے متعلق ہوگی، وہ دین علم، احکام، حلال و حرام، ان سے متعلق ہوگی. کہ اگر انسان ان علوم کو حاصل کرے گا، فقہ کے علم کو حاصل کرتا ہے، دین کو حاصل کرتا ہے، اور بھی جو احکام تعلیمات کو حاصل کرتا ہے، واجبات کی تعلیم کو، تمام جتنے بھی علوم مربوط ہیں، یہ علوم جو ہیں ان احکام شرع سے مربوط ہیں. اگر ان کو حاصل کرتا ہے تو اس کا پھر فائدے بھی آئیں گے. ایک روایت امیر المومنین کی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ تمام جو علم بیان کیا گیا، علم احکام شرع، اس کے فائدے کیا ہیں اور علم کسے کہتے ہیں. اب یہاں پر دو تین روایات میں بیان کروں گا جس میں یہ بیان کیا گیا کہ علم. اب یہاں پر ایک روایت ہے حضرت علی علیہ السلام سے کہ علم کے متعلق سوال پوچھا گیا. اب دیکھیے امیر المومنین نے کیا جواب دیا. امیر المومنین فرمایا نمبر ایک، چار چیزیں امیر المومنین اس روایت میں فرمائی ہے. علم کے متعلق جو سوال کیا گیا، کتاب کا نام ہے میدان الحکمہ، جلد نمبر 6، چیپٹر علم. اب وہاں پر علم کے موضوع میں اگر تلاش کریں گے تو آپ کو یہ روایت وہاں مل جائے گی. حضرت علی نے فرمایا چار جملوں پر مشتمل علم کی تعریف. یوں سمجھیے کہ امیر المومنین نے علم کی تعریف پر چار جملے ارشاد فرمائے. نمبر ایک کیا فرمایا؟ اللہ کی اس حد تک عبادت کرو جتنی تمہیں اس کی ضرورت ہے. اب اس جملے کو تھوڑا سا کھولا جا سکتا ہے. کیا فرمایا؟ نمبر ایک، اللہ کی عبادت اتنی کرو، اس حد تک کرو جتنی تمہیں اس کی ضرورت ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی عبادت انسان اتنی کرے تا حیات جاتے اللہ نے اس انسان کو زندگی دی ہے، اس حد تک انسان اللہ کی عبادت کرے. ورنہ مرنے کے بعد تو شاید کوئی کہے گا مولانا کوئی جواز نہیں بنتا یا کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان وہاں عبادت کرے. لیکن فرمایا اللہ کی عبادت، یعنی خود ایک جملہ، وسیع جملہ یہ کہ جس میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت اتنی کرو جتنی تمہیں
اللہ کی ضرورت ہے. اب یہ انسان خود سوچے کہ اس کو اللہ کی کتنی ضرورت. ایک سوال ہے. نمبر 2, اللہ کی اس حد تک نافرمانی کرو کہ اس حد تک کہ جس قدر تم جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکو. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی انسان اگر جہنم کے عذاب کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے خدا کی نافرمانی بھی نہ کرے. آخری جملہ تھوڑا آپ لوگوں نے بھی کہنا ہے. میں آدھا جملہ کہوں گا, میں نے پہلے بھی کہا کہ آدھا جملہ آپ کہیں تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ کون بیدار ہے. تیسرا جملہ, اس حد تک, اچھا تیسرا جملہ ہے دنیا کے واسطے اتنا عمل کرو جتنی تمہاری زندگی ہے, زندگی باقی ہے. دنیا کے واسطے اتنا عمل کرو. کتنا عمل کرو؟ باقی جتنی تمہاری زندگی ہے یا باقی ہے. مثلا یعنی یہ امیر المومنین تو ان لوگوں سے مخاطب کر رہے ہیں مثلا جو از ابتدا ہے. باقی کا لفظ ان کے لیے آئے گا جنہوں نے ابھی سنا ہے, ورنہ ان کا پیغام تو ان لوگوں کے لیے جو بالغ ہو گئے, اب یہاں سے اپنی زندگی, واجبات کی زندگی اب شروع ہو گئی. یعنی جتنی بھی زندگی ہے. اور ایک اور پیغام ہے دنیا کے واسطے اتنا عمل. یعنی اس کا مطلب کہ دنیا قلیل ہے تو دنیا کے لیے انسان وہ عمل کرے گا جتنا قلیل ہے. یعنی تمہاری زندگی جتنی ہے آخرت کے مقابلے میں بھی آئے گا. دیکھیں 4 جملے ہیں, بہت آسان, اس کو یاد رکھنا بھی بہت آسان ہے کہ پہلی چیز میں اللہ کی عبادت اس حد تک کرو جتنی تمہیں اللہ کی ایک, اس کی نافرمانی اس حد تک کرو کہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکو. تیسرا دنیا کے واسطے اتنا عمل کرو جتنی تمہاری زندگی باقی. چوتھا آخرت کے لیے اس قدر عمل کرو جتنا تمہیں اس میں اتنا رہنا ہے, یہ رہنا ہے. 4 جملے, یہ 4 جملے ہوئے جو امیر المومنین نے علم کے سوال کے جواب میں بیان کیے. اب ہر انسان سوچے کہ آخرت کے لیے کتنا عمل کرے گا. آخرت کے لیے کیا ہے, کیا کہا جاتا ہے آخرت کے لیے؟ ہمیشہ کی, فار ایور. یعنی جب تک آخرت میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا. آپ نے کبھی کسی اہل علم سے یا کسی ممبر مجلس پڑھنے والے سے نہیں سنا ہوگا کہ بھائی جنت میں آپ 100 سال رہیں گے پھر آپ کو نکال دیا جائے گا. سنا ہے کبھی کسی سے یہ؟ یا سنا ہو کہ نہیں چلو 200 سال رہیں گے, 300 سال نہیں, کیا سنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جنت میں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان آخرت کے لیے اس قدر عمل کرے کہ جتنا اس میں رہنا ہے. تو یہ 4 جملے ہیں علم کی تعریف میں امیر المومنین نے ارشاد فرمائے. اب آگے آتے ہیں. اچھا اب یہاں پر جو ایک روایت میں نے بیان کی تھی, یہ تو 4 جملے ایک علیحدہ ہو گئے. اچھا اب ایک روایت میں نے شروع میں جو بیان کیا آپ کی, کون سی بیان کی؟ سب سے پہلے روایت کون سی تھی؟ حلال و حرام کی سمجھ بوجھ حاصل کرو. یہ کس کی روایت تھی؟ امام باقر علیہ السلام کی. اب اسی کو ادامہ دیتے ہیں. یہ 4 جملے درمیان میں یوں سمجھیں الگ روایت کیا کسی سے. اب اسی سے ملتی جلتی 2 روایتیں اور بیان, یعنی حلال و حرام کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. یہ ایک روایت علم کی علیحدہ سے ہو گئی. اب آئیے اس پہلی روایت سے مربوط یہ 2 روایتیں, ٹھیک ہے. اس روایت میں کیا فرمایا؟ 2 روایتیں دوسری ہیں. اب دیکھیں امام کس بات پہ زیادہ زور دے رہے ہیں, یہ توجہ سے سننا ہے, جو ہمارے معاشرے میں شاید بہت کم ہے یا ہے. ممکن ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ اس بات پہ توجہ دیتے ہیں, شاید جو نہیں جانتے یا جاننے کے بعد بھی شاید اس پہ عمل نہیں کرتے. جو پہلی روایت ہے حلال و حرام, اس کا علم انسان کے لیے ضروری ہے. اب آئیے امام کیا فرماتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حلال و حرام کے بارے میں صرف ایک حدیث جو تم صادق انسان سے حاصل کرو, جو انسان سچا ہے اس سے اگر حاصل کرو, وہ دنیا اور اس میں موجودہ سونا اور چاندی سے افضل ہے. یعنی ایک روایت اگر آپ ایسے انسان سے سنیں جو صادق ہے, سچا ہے, کون سی روایت؟ حلال و حرام کے متعلق ہے. ایسے شخص سے سنیں جو سچا ہو, کہ یہ روایت حاصل کرو, وہ روایت کو سننا, اس پہ عمل کرنا, وہ دنیا اور اس میں موجودہ سونا اور چاندی سے افضل ہے. یعنی اب اس سے اندازہ کریں کہ ایک روایت کا سننا حلال و حرام کے متعلق کتنا امام کی نگاہ میں افضل امام فرما رہے ہیں. دوسری روایت, کاش میرے دوستوں کے سروں پر کوڑے برسائے جائیں. کون کہہ رہا ہے؟ امام. کاش
میرے دوستوں کے یعنی جو امام کے صحابی دوستوں کے سروں پر کوڑے برسائے جائیں تاکہ وہ حلال و حرام کی فقہی مسائل جان لیں. یعنی امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب میں اگر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ اگر مار بھی کھانی پڑے دین سیکھنے کے لیے، حلال و حرام سیکھنے کے لیے اگر کوڑے بھی کھانے پڑے تو انسان اسے برداشت کرے اور اس علم کو سیکھے. کیونکہ جتنے بھی مسائل اگر آپ دیکھیے گا دنیا کے اندر پیش آتے ہیں، جو لوگ فقہ سے واقف نہیں ہوتے، آپ دیکھیے حلال و حرام سے واقف نہیں ہوتے، دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں مشکلات ہیں کمانے میں. فرض کریں یورپ میں جاتے ہیں کمانے، ہوٹل میں جاب ہے، وہاں مسئلہ آئے گا. کہیں بھی جاب ہے، یورپ میں زیادہ مسائل آتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی سی بھی ہر اس ممالک میں جہاں باہر جاتے ہیں وہاں پہ جابس کے مسائل آتے ہیں کہ ایسی جگہ جاب کر رہے ہیں نہیں معلوم حلال حرام ہے، ایسی جگہ ریسٹورنٹ میں جاب مل رہی ہے نہیں معلوم حلال حرام ہے، یا خود ایک ایسی جاب مل رہی ہے جس کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ حلال و حرام کی تعلیمات اگر انسان کے پاس ہوگی تو وہ اس جاب کو ٹھکرا دے گا. کیوں؟ دینی تعلیمات حاصل کی. آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کے رشتہ دار احباب سب جاننے والے، سب کی دنیا میں کہیں نہ کہیں ہیں جاننے والے. اگر آپ ان سے پوچھیں ایسی کبھی گفتگو ہوتی ہے یا کبھی ایسی محفلوں میں انسان گفتگو کرتا ہے حلال و حرام کی تعلیم کے بارے میں جب بحث کرتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اچھا ہم جہاں جاب کر رہے ہیں وہ حرام جاب ہے. یہ حتیٰ کراچی شہر جیسے میں بھی، میں تو باہر کے عام مثال، حتیٰ بہت ایسے کراچی شہر میں بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو حلال و حرام سے متعلق ہیں لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. بہت سے ایسے کام ہیں وہ کہتے ہیں مولانا یہ تو روزی ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال دے دوں کہ آلات موسیقی کا بیچنا، دکان ہے، ہر وہ چیز آلات موسیقی کے اندر جو اگر اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، جو چیزیں حرام قرار دی گئیں اگر وہ بیچ رہا ہے، خرید و فروخت اس کی ہو رہی ہے تو آپ توضیح المثل اٹھا کے دیکھیں. اگر آپ اس سے کہیں کیا کہتے ہیں لوگ، بعض اوقات لوگ کیا کہتے ہیں مولانا یہ تو روزی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ابھی انہیں یہ نہیں معلوم کہ اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کی تعلیم کتنی ضروری ہے. بہت سے ایسے کام ہیں. تو ایک نقطہ تو یہاں پر یہ ہو گیا کیا امام کی نگاہ میں، معصومین کی نگاہ میں حلال و حرام کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے سب کے لیے. اور دو چیزیں اب تک میں نے آپ کے سامنے بیان کی. نمبر ایک، حلال و حرام کی تعلیم کتنی مہم ہے، پانچویں امام کی اور دو چھٹے امام کی روایت بیان کی. اس سے یہ واضح ہوا کہ تعلیمات جو دین کی تعلیمات ہے بالخصوص میں حلال و حرام کا بھی آئے گا کہ حرام روزی حلال روزی کتنا اثر انداز ہوتی ہے، یہ انسانی زندگی میں کتنی اثر انداز ہوتی ہے، یہ واقعات میں آئے گا. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ہے، کون سا علم سیکھا جائے؟ یہ بعض روایتیں آپ کو موضوع نہیں ملے گا، خود ہم نے اس کو موضوع دے دیا. یعنی اب دو روایتیں میں اس میں پیش کروں گا کہ جس میں یہ پتہ چلے گا کہ انسان کو کون سا علم سیکھنا چاہیے، کون سا اس کے لیے مفید ہے. کتنے ایسے علوم ہیں جو انسان سیکھتا ہے، آئے گا روایت میں، بہت زحمت کرتا ہے، بہت سیکھتا ہے، لیکن اینڈ میں پتہ چلتا ہے اس کا اگر نہیں جانتا تو کیا فرق پڑتا، اور جاننے دے کو فرق ہے. یعنی آپ نے 10 سال ہو سکتا ہے 10 سال محنت کی، ہو سکتا ہے 5 سال محنت کی اس علم کو حاصل کرنے میں، ہو سکتا ہے 5 سال بعد آپ کو یہ پتہ چلے جو آپ کے پاس علم ہے اور فلاں کے پاس نہیں ہے، اور روایتوں کی ائمہ معصومین کی روایت کی روشنی میں معصوم نے کہا جو علم تمہارے پاس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں بھی حاصل کرتے تو کیا فرق پڑتا، حاصل کرنا تم نے، آپ کہیں گے میں نے اتنی زحمت اٹھائی، اتنا سب کچھ کیا اور یہ علم میں حاصل کر رہا ہوں. اور دوسری طرف ممکن ہے کوئی ایسا شخص جس نے 2 سال کے اندر بہت کچھ حاصل کرے کیونکہ وہ مورد نظر امام تھا. تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے، ہمیں کون سا علم سیکھنا چاہیے. یہ ہے طولانی بحث، لیکن 2 روایت کے ذریعے میں جو سکے گا وہ وضاحت کر دوں گا. اب یہ روایت کس کی ہے؟ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. امام فرماتے ہیں نمبر 1، تمہارے شائن شان وہ علم ہے جس کے ذریعے تم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکو. نمبر 1، ایسا علم حاصل کرو کہ جس سے آپ کے اعمال کی اصلاح ہو. آپ کو پتہ ہو کہ یہ علم میرے اعمال کی اصلاح کرے گا، جس میں وہی واجبات کا علم آ جائے گا، حلال و حرام کا علم آ جائے گا، اور دیگر بہت سی چیزیں آ جائیں گی اس کے اندر. کہ انسان نمبر 1 وہ علم حاصل کرے جس سے اس کے اعمال کی اصلاح. نمبر 1. نمبر 2، وہ عمل سب سے زیادہ لازم ہے جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یعنی اگر یہاں پر عمل کی بات آ گئی، علم اور عمل، یعنی وہ عمل لازم ہے
کہ جو تم جو سب سے زیادہ وہ عمل جو سب سے زیادہ لازم وہ کیا ہے؟ جس کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کے اندر بہت سے ایسے عمل میں پڑ جائیں جو مطلب جس کے متعلق ہمیں پتہ نہیں وہ عمل لازم اور مہم ہے کہ جس کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا. تیسرا، سب سے زیادہ لازم وہ علم ہے جو تمہارے دل کی درستی یعنی تمہارے دل کی رہنمائی کرے اور خرابیوں کو ظاہر کر دے. تیسرا کیا علم ہے؟ فرماتے ہیں سب سے زیادہ لازم وہ علم ہے. کون سا علم سب سے زیادہ لازم ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ علم جو تمہارے دل کی درستی یعنی تمہارے دل کو اچھا کرے. درستی یعنی درستی کے لیے رہنمائی کرے، یعنی وہ علم جو تمہارے دل کو رہنمائی کرے اور اس کی خرابیوں کو بھی ظاہر کرے. خدا نخواستہ کسی کے دل میں کوئی ایسا علم ہے کہ انسان کو پتہ کہ یہ علم جو ہے میرے دل کی رہنمائی کر رہا ہے اور دل میں جو خرابیاں ہیں اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ خرابی نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آتے ہیں نمبر 4، انجام دینے کے لحاظ سے زیادہ قابل ستائش وہ علم ہے جو دنیا میں تمہارے علم میں اضافہ کرے. کون سا علم سیکھنا ہے؟ جو تمہارے علم میں اضافہ کرے. انجام دینے کے لحاظ سے زیادہ قابل ستائش وہ علم ہے جو دنیا میں تمہارے علم میں اضافہ کرے. لہذا ایسے علم کو حاصل کرنے میں اچھا اب ایسے علم کو اب یہاں سے وہاں پہ بات ختم ہو گئی. اب یہاں سے ایک دوسری بات شروع. ایسے علم کے حاصل کرنے میں مشغول نہ رہو. کون سا علم؟ مشغول نہ رہو جس کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا. جس کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانی. وہی بات کہ آپ نے ایک ایسا علم حاصل کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں ایسا علم حاصل کرنے میں مشغول نہ رہو جس کو نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور ایسے علم سے ہرگز غفلت نہ کرنا جس کے ترک کرنے سے تمہاری جہالت میں اضافہ ہوتا. دو چیزیں امام نے بیان فرمائی. یہاں پہ میں دوبارہ تشریح دیتا ہوں. دو چیزیں یعنی امام نے فرمایا ایسے علم کو حاصل کرنے میں مشغول نہ رہو. کون سے علم حاصل کرنے میں مشغول نہ رہو کہ جو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور ایسے علم حاصل کرنے میں غفلت نہ کرنا ایسے علم حاصل کرنے میں کہ جس کے ترک کرنے میں تمہاری جہالت میں اضافہ ہو. یعنی امام فرماتے ہیں وہ علم حاصل کرو کہ جس کے حاصل کرنے سے تمہارے علم میں اضافہ اور جہالت ختم ہو جائے. ایسا علم حاصل کرو اور ایسے کاموں ایسے علم میں مشغول نہ رہو کہ جس کا اگر آپ نے نہیں بھی حاصل کرنا تھا تو فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. ممکن ہے کہ کوئی ایسے علوم میں حاصل کرے کہ جہاں 2 سال 5 سال لگا دیے لیکن بعد میں پتہ چلا اگر یہ علم حاصل نہ کرتے تو کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں تھا میرے علم میں. یعنی اس کے جاننے سے مجھے کوئی نہ نقصان ہے نہ فائدہ. اب آئے گا پیغمبر اسلام کی روایت نے کہ وہ کون سے علوم ہے. یہ تو ایک میں نے روایت بیان کی معصوم کی جس میں امام نے فرمایا کہ کون سے علم حاصل کرنا چاہیے. شروع میں نے 2-3 نقطے بیان کر دیے کہ ایسا علم حاصل کرو کہ جو تمہارے اعمال کی اصلاح کرتا ہے. اس عمل کو لازم قرار دو جو تم سے پوچھا جائے گا. پھر اس کے بعد ایسا علم جو تمہارے دل کی اصلاح فرمائے اور تمہارے دل کی جو خرابیوں کو ظاہر کرے. اس کے بعد فرمایا انجام دینے کے لحاظ سے قابل ستائش وہ علم ہے کہ جو دنیا میں تمہارے لیے علم میں اضافہ ہو. یہاں تک 4 نکات پہلے میں نے بیان کر دیے. یہ 4 نکات علم کے وہ علم تھے جو ان کو فائدہ پہنچے گا. پھر اس کے بعد امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لہٰذا ایسے علم میں مشغول نہ رہنا کہ جس کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان نہ پہنچے. اور فرمایا امام نے ایسے علم سے ہرگز غفلت نہ کرنا. یعنی ایسے علم سے غفلت نہ کرنا جو اگر غفلت کی ہو سکتا ہے تمہیں نقصان پہنچ جائے. تو غفلت نہ کرنا اور جس کے ترک کرنے میں تمہاری جہالت میں اضافہ ہو جائے. السلام علیکم. ٹھیک ہے یہاں تک. اب آئیے پیغمبر کی روایت. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ہمارا موضوع کیا ہے کہ کون سا علم سیکھنا چاہیے اور کون سے علم نہیں سیکھنا چاہیے. یہ موضوع ذہن میں رکھیے گا. صرف 2 روایتیں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ علوم کہ جن کے سیکھنے میں ہمیں فائدہ ہے اور وہ علوم جس کے اگر ہم نہیں بھی جانتے تو کیا فرق پڑتا. اب بہت سے علوم ممکن ہے شاید ایسے ہوں کہ جس کو اگر آپ ابھی محنت کر کے جان بھی لیں جیسے بھی آئے گا پیغمبر کی روایت میں. مثال دے دوں گا. مثال دیتا ہوں. اب کیا کہتے ہیں پیغمبر اسلام کی روایت ہے. کیا ہے کہ جب پیغمبر اسلام مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں کچھ لوگ ایک شخص کو گھیرے میں لے ہوئے تھے. دیکھا پیغمبر نے دیکھا کہ ایک شخص جیسے ہوتا ہے نا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا ہے.
پوچھا کہ حضرت محمد نے پوچھا، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، درود پڑھے محمد پوچھا یہ کون ہے، پوچھا یہ کون ہے، تو کیا کہا؟ یہ علامہ ہے. جواب میں کہہ دیا لوگوں نے، کیا کہا؟ یہ علامہ ہے. فرمایا علامہ ہے. کہا یہ شخص، اچھا اب لوگ بتا رہے ہیں یہ علامہ ہے، تو پوچھا علامہ کیسے؟ پھر لوگوں نے جواب کیا دیا، فرمایا علامہ. کہا یہ شخص لوگوں کے انصاب، یعنی لوگوں کے انصاب یعنی شجرہ بتانا، ایک واقعات، ایام جاہلیت اور اشعار عربی کو سب جانتے ہیں. 4 علوم کا وہ ماہر تھا، یوں سمجھ لیجیے آپ، بہت آسان الفاظ میں. 4 علوم کون سے تھے؟ عربوں کے انصاب، یعنی یہ شجرہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے والد، اس کے والد، اس کے والد، مطلب انصاب کے بارے میں. واقعات عرب کے جانتا تھا، ایام جاہلیت کی کچھ واقعہ جانتا تھا، ایام جاہلیت کی کچھ باتیں اس کے معلوم تھیں، اور اشعار عربی کو جانتا تھا، عربیہ کو جانتا تھا. جواب کیا دیا پیغمبر اسلام نے؟ یہ علم، یہ ایسا علم ہے جس کو نہ جاننے والے کو نقصان نہیں ہوتا. اگر اس وقت اگر آپ کے پاس یہ 4 علم نہیں ہے فرض کریں، تو کیا آپ کو کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر آپ کو اس علم حاصل کرنے میں ہو سکتا ہے زحمت کرنی پڑے، زحمت کرنی پڑے گی. لیکن پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اگر فرمایا یہ ایسا علم ہے، جو اس کے بعد ایسا علم ہے کہ جس کو نہ جاننے والے کو نقصان نہیں ہے اور جاننے والے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اب اس کے 4 علم ہیں، یہ اس کو اس کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو اس کو نہیں جانتا اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. تو ان 2 روایتوں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا، کم از کم، البتہ روایت میں نے کہا بہت زیادہ، صرف 2 بیان، کہ یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں کون سا علم سیکھنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد عمل کی باری آئے گی. جب علم ہوگا، جب واجبات کا علم ہوگا، دینی تعلیم، دینی احکام کا علم ہوگا، شرع کا علم ہوگا، تو اس کے بعد انسان، شرع احکام کا علم ہوگا تو انسان پھر اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. دیکھیں یہ تمام چیزیں پڑھنے کی حد تک یا شاید بیان کرنے تک بہت آسان لگتی ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ احکام وہ ہے کہ جو پریکٹیکل لائف میں جب انسان اس پہ عمل کرنے جاتا ہے تو وہاں تھوڑی سی اسے دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. کیوں پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کی عادت نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کی عادت نہیں ہوتی. جب فرسٹ ٹائم وہ کام کرنے جاتا ہے تو اس سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے ماحول معاشرے کے ساتھ اگر وہ اس کا دفاع کرتا ہے، اس پہ عمل کرنے کی ہمت کرتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اور پھر اللہ اس کی نگاہ میں ہوتا ہے. ائمہ معصومین جب نگاہ میں ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا بس خدا میں وہ کام کروں گا، ہر وہ کام کروں گا، علم حاصل کروں جو ائمہ نے کہا ہے، ہر وہ عمل کروں گا جو ائمہ نے کہا ہے. اب لوگ دنیا کا، ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاشرے کا ہے. اور سوال کیا کہتے ہیں مولانا، لوگ یہ کہتے ہیں، خاندان یہ کہتا ہے، رشتہ دار یہ کہتے ہیں، محلے والے یہ کہتے ہیں، لیکن ان کو، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی قبر میں کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا، خاندان والے نہیں آئیں گے، دوست احباب نہیں آئیں گے. جو لوگ اس بات پر مصر تھے کہ آپ یہ کام کریں بہت اچھا ہے، آپ کی بہت عزت ہو جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی، لیکن خدا کی نافرمانی ہے، لیکن قبر میں وہ نہیں آئیں گے جواب دینے. تو یہ علم حاصل کرنے کے اوپر ہے. اب یہاں پر کہ علم کون سا حاصل کرنا چاہیے، اسی کو ایک اور روایت کے اندر، یہ روایت بھی ہمارے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ 4 علوم کو انسان حاصل کرے. 4 علوم ہیں جس کو انسان کا جاننا یوں تو شاید ضروری ہوگا، یا ہم اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو شاید جاننا واجب ہوگا. واجب فقہی نہیں ہو سکتا، واجب عقلی مثال. کیونکہ بہرحال یہاں تک اس گفتگو رکھتے ہیں کہ یہ کون سے ایسے علم ہیں. جب امام سے پوچھا علم کے متعلق تو امام نے فرمایا 4 چیزیں بیان فرمائی. نمبر 1، انسان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے اپنے رب کی معرفت. سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کریں. اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں امیر المومنین کی ایک روایت ہے کہ 6 چیزوں کی معرفت حاصل کرو. وہاں پہ بھی معرفت 6 چیزوں کی، اس میں سب سے پہلی خدا ہے. وہاں پر بھی یہی ہے، 6 چیزوں کی معرفت میں پہلی چیز ہے خدا. تو پہلا علم انسان کو کیا حاصل کرنا ہے؟ معرفت. اب معرفت خدا پہ انسان خود بحث کرے کہ خدا ہے، پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا، اس کی معرفت کو حاصل کرے. دیکھیں ائمہ معصومین السلام نے کیا روایتیں بیان کی ہیں اس خدا کے متعلق، اس کی معرفت حاصل کرے،
اور جتنا انسان معرفت پر خدا کے حاصل کرے گا، آپ دیکھیے گا کہ وہ افراد جن کے جہاں تک موقع ملے واقعات آئیں گے کہ پھر ان کا تعلق اپنے پروردگار سے پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، قرب الہی بڑھتا ہے۔ معرفت پروردگار انسان حاصل کرے تو پھر انسان اس کی زندگی اور ارتقاء، اس کی زندگی میں بلندی، ارتقاء، سب چیزیں اس کی زندگی میں آتی ہیں۔ معرفت، پہلا علم کیا ہے؟ معرفت خدا۔ دوسرا علم کیا ہے؟ دوسرا علم اس بات کی معرفت حاصل کرے کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا احسانات کیے۔ دوسرا علم، یہ انسان کو اس بات کی معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ میرے خدا نے مجھ پر کیا کیا احسانات کیے، کون کون سی نعمتیں مجھے دی ہیں۔ انسان اس پہ غور کرے، فکر کرے، اس علم سے مراد اس کی یہ بھی معرفت رکھے کہ خدا نے مجھے خلق کیا، روزی دی، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، دوست دیے، احباب دیے، رشتہ دار دیے، خاندان والے دیے، نعمتیں دی، مجھے عقل دی، شعور دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے۔ تو یہ تمام چیز خداوند نے وعدہ۔ یہ دیکھیں اب ایک ایک اس بات کا علم رکھے کہ خدا نے مجھ پر کون کون سے احسانات کیے ہیں۔ اس بات کو انسان حاصل کرے گا تو یقیناً کسی نتیجے پہ پہنچے گا۔ امام کا کلام ہے، معصوم کا کلام ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرو۔ اور جب خدا کی معرفت کے بعد دوسرا علم، انسان اس بات کو جانے کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا۔ نمبر 3، اس بات کا علم رکھو کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اس بات کا بھی تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اور کیا چاہتا ہے اللہ ہم سے؟ کیا چاہتا ہے؟ اطاعت خدا، بندگی، اس کی عبادت، اس کے رسول کی اطاعت، اس کی کتاب پر عمل کرنا، قرآن مجید پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اللہ یہ چاہتا ہے۔ یعنی امام فرماتے ہیں تیسرا علم کیا کہ تمہیں اس بات کا علم ہو، یعنی اس بات کو جانو، اس بات کی، یعنی یہ بھی ایک معرفت، اس بات کا علم رکھو کہ تم اس سے، یعنی خدا تم سے کیا چاہتا ہے۔ یعنی خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ عبادت، بندگی، اطاعت۔ خدا چاہتا ہے اپنے بندے کو جنت میں بھیجے، نافرمانی نہ ہو، حرام نہ ہو، واجبات کی ادائیگی ہو، تمام چیزیں اللہ اپنے بندے سے چاہتا ہے۔ یعنی انسان اس بات کا بھی علم رکھے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ چوتھا اور آخری ہے، اس بات کی انسان معرفت حاصل کرے، علم رکھے، اس بات کی معرفت یعنی علم رکھے کہ تمہیں کون سی چیزیں دین سے خارج کر دیں گی۔ یعنی انسان اس بات کا بھی علم رکھے کہ کون سے ایسے میرے عمل ہیں یا کون سا میرا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں دین سے خارج ہو جاؤں گا۔ یعنی اس بات کا بھی علم انسان کو ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان بہت سی زندگی میں عمل کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ خدا نہ خاصا وہ دین سے خارج ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کہہ تو رہا ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن اس کے عمل ایسے ہیں کہ یہ دین سے خارج ہو چکا ہے۔ تو انسان کو اس بات کا بھی علم رکھنا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تم جس طرح اللہ کا علم رکھنا ہے، معرفت کا علم رکھنا ہے، اس بات کا بھی تم علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں تمہیں دین سے خارج کر دیتی ہیں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی عمل انسان ایسا انجام دے رہا ہے زندگی میں کہ وہ دین سے خارج ہو چکا ہے۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہے اعمال ایسے، موضوع نہیں میرا، لیکن روایتوں میں اعمال ہے کہ وہ اعمال جو انسان کو دین سے خارج کر دیتے ہیں، کہ یہ عمل اگر انسان نے انجام دیے تو گویا وہ دین سے۔ تو یہ اس بات کا بھی، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 4 چیزوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ 4 چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے۔ ان 4 چیزوں کا، یہ 4 چیزیں انشاءاللہ انسان علم رکھے۔ اب آتے ہیں علم کا حق کیا ہے۔ بہت مختصر روایت ہے، پیغمبر کی روایت ہے۔ ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے نا۔ آپ نے چوتھے امام کی جو کتاب ہے 3 جلد، حقوق رسالہ جیسے کہتے ہیں، 3 جلدوں پر ہے، کہ جس میں امام علیہ السلام نے تمام انسان کے اعضاء، عقل ہے، آنکھیں ہیں، والدین ہیں، دوست احباب، جتنے بھی انسان کے ان کے حقوق کیا ہے اس پہ بیان کیا ہے۔ 3 جلدوں میں ہے وہ، ترجمہ معلوم نہیں ہوا نہیں، فارسی میں 3 جلدوں میں، اردو میں بھی کتاب تو ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے یہ تمام حقوق بیان کیے۔ یہاں پر ایک روایت صرف میں، کیونکہ موضوع ہمارا علم ہے، لہٰذا اس حوالے سے ایک روایت میں بیان کر دوں کہ علم کا حق کیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو کیا جواب دیں گے؟ چلے تھوڑا آپ لوگوں بھی جگائیں۔ ہاں، سب سے پہلے عمل کریں گے۔ ہاں،
جاننا ایک صحیح بات جاننا جائے، عمل بھی ہے دوسرے مرحلے پر ہے، یعنی عمل تو بہت آخر میں ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ سمجھا، اور جاننا جائے تیسرا، اس سے پہلے اور بھی ہے۔ علم حاصل کیا جائے، نہیں علم تو حاصل کیا جائے، یعنی اس کا علم حاصل کیا جائے، وہی یاد آ گیا، یہ آ گیا حاصل کیا جائے، اور علم کا کیا حق ہے، ایک ایک حاصل کیا جائے، ایک ایک انہوں نے کیا بتایا اس پہ عمل کیا جائے، ایک آ گیا کہ دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ بھی آ گیا، اور آپ دیکھ ہاں جس وہی 5 ہیں حق، مختصر بیان کرتا ہوں، 5 حق ہیں علم کے۔ نمبر 1 خاموشی سے سننا، جو ہوتا نہیں ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ خاموش سننا، یعنی اگر کوئی درس ہو رہا ہے، ویسے یہاں پر تو ہوتا ہے خاموشی سے، لیکن عوام کی میں بات کر رہا ہوں، خاموشی سے سننا۔ پیغمبر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ علم کا حق کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ خاموشی سے ایک، اس کے بعد کہا اللہ کے رسول کا، اس کے بعد اللہ کے رسول، اس کے بعد غور سے سننا۔ ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے غور سے سننا، یا ایک جگہ روایت میں اس کا ترجمہ کیا کہ دل کے کانوں سے سننا۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ دوسری روایت میں دیکھا تو یہ روایت میں تھا کہ دل کے کانوں سے، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ابھی ہم گفتگو ایسے کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ایسا ہو، سن تو رہے ہیں لیکن گھر جا کے اگر آپ لوگ سے کون پوچھے گا، ٹھیک ہے نا؟ مثلا آپ ڈسکس کرتے ہیں کسی سے، بھائی مولانا نے کیا پڑھا، درس میں کیا ہوا، مجلس میں کیا تھا، مثلا آپ نے کہا سنا ہے کچھ پڑھ رہے تھے مولانا، کیونکہ سنا ہے لیکن اسے اس توجہ سے نہیں سنا، یعنی دل کے کانوں سے نہیں سنا۔ ممکن ہے کہ بعد سے پوچھا تو کہا بھائی مولانا نے درس میں یہ پوائنٹس، ضروری نہیں پورا درس زبانی یاد ہو جائے، ضروری نہیں ہے، لیکن اس مثال دے رہا ہوں کہ کچھ پوائنٹس، کیونکہ تقریباً اتنے پوائنٹس ہیں کہ اس کو یاد کرنا، حفظ کرنا بھی مشکل ہے، لیکن مثال کے طور پہ یہ والی روایت جس میں تو خود توجہ سے سننا، ایک ہے سننا، ایک ہے توجہ سے غور سے سننا کہ کیا کہا گیا ہے، 2۔ اس کے بعد پوچھا، اس کے بعد کہا کہ اسے یاد کرنا، اسے ہم اردو میں کہتے ہیں حفظ کرنا، کیونکہ ترجمہ ہے۔ تو نمبر 1 خاموشی سے سننا، نمبر 2 غور سے سننا، نمبر 3 اسے یاد کرنا، حفظ کرنا، نمبر 4 ہے اس پر عمل کرنا، اور نمبر 5 کیا ہے؟ اسے پھیلانا، دوسروں کو بیان کرنا، نشر و اشاعت، اس کو پھیلانا، دوسروں تک پہنچانا، نشر کرنا، لوگوں کو بتانا، یہ 5۔ تو علم کے کتنے حق ہو گئے؟ 5 حق۔ بہت آسان ہے، سمپل روایت ہے، علم کے 5 حق ہیں، تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے آسانی سے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک پہنچے۔ اب آتے ہیں اہل علم کون بن سکتا ہے؟ ایک ہر روایت پہ ایک موضوع سمجھ لیں۔ اہل علم بننے کی شرائط ویسے بہت ساری ہوں گے، لیکن میں نے جن روایتوں کو دیکھا جناب عیسیٰ سے روایتیں ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ سے نقل ہوئی ہے، معصومین نے نقل کیا، حضرت عیسیٰ نے یہ کہا، مثلا یہ بھی کتاب میزان الحکمہ سے ہے۔ اس کا موضوع ہے اہل علم کی شرائط۔ کون اہل علم بن سکتا ہے؟ کیا آپ کے ہر آدمی اہل علم بن سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ اب روایتوں میں جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون سی صفات انسان کے اندر ہو تو وہ اہل علم بن سکتا ہے۔ جیسے بہت سی شرطیں ہوتی ہیں نا، نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ وضو ہوگا تو نماز ہوگی۔ اسی طرح ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی ہم اہل علم بن سکتے ہیں، تو آیا اس میں دیکھا جائے گا کہ جو روایتیں بیان کی گئی ہیں، روایتوں میں جو شرائط بیان کی گئی، آیا وہ اہل علم کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ اگر وہ چیزیں ہوں گی تو اہل علم بن سکے گا، ورنہ اہل علم نہیں بن سکے۔ ہو سکتا ہے ظاہری اعتبار سے وہ کہے گا، لیکن حقیقت میں وہ اہل علم نہیں ہوگا۔ تو جتنی بھی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ 7 چیزیں ہوں گی، اور سب کے سب جناب عیسیٰ علیہ السلام سے روایتوں میں۔ نمبر 1، پہلی روایت، وہ شخص کیوں کر اہل علم ہو سکتا ہے جو اپنے رزق پر راضی نہیں اور اپنی قدر و منزلت کی کوئی وقت نہیں سمجھتا۔ 2 چیزیں اس روایت نے بیان کی، 2 چیزیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اپنے رزق پر راضی نہیں ہے۔ وہ شخص اہل علم نہیں بن سکتا جو اپنی دیوی اللہ کی دیوی روزی پہ راضی نہ رہے۔
یعنی کہ پروردگارہ جو رزق تو نے دیا ہے اس پہ میں راضی ہوں، پہلی صفت یہ، تو اہل علم بن سکتا ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ جو اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا، اپنی عزت و وقار کو نہیں سمجھتا۔ اللہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جسے اللہ نے عزت دی، وقار دیا، اہل علم میں سے ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ہی اہمیت نہیں دیتا، اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا کہ میرے اندر پروردگار نے کیا کوالٹی رکھی ہے یا میرے اندر کون سی صفات موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے ایسے افراد شاید ملے معاشرے میں کہ جن کو لوگ کہتے ہیں آپ اتنے صاحب استعداد ہیں، کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ نہیں کہتے کہ بہت اچھا آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، اگر آپ تھوڑی سی اور زحمت کریں تو آپ اچھا ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چلیں مجلس پڑھنے کی مثال دیتے ہیں، خطیبہ ہے، آپ نے دیکھا ایک خطیبہ ہے، اچھی مجلس پڑھ لی لیکن کچھ پڑھ نہیں رہی، ٹیلنٹ اچھا ہے، بولنا آتا ہے لیکن میٹر نہیں پڑھ رہی مثلا، تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ تھوڑا سا مطالعہ کر کے اگر پڑھو تو تمہاری عزت بڑھ جائے گی، تمہاری مجلس سے لوگ سنیں گے، پڑھتی اچھی ہو، مطالعہ کر لو تھوڑا، مثال کے طور پر تھوڑا سا اسٹڈی کر لو، تھوڑا سا تاریخ کے واقعات تفسیر کا تھوڑا مطالعہ کرو، بولنا اچھا آتا ہے تمہیں، اگر تمہیں معاشرے کے اندر لوگ نہیں بلاتے، کیوں نہیں بلاتے؟ اس کی وجہ کیا نہ بلانے کی؟ کہ تمہاں پہ میٹر نہیں مسئلہ۔ تو اگر وہ اپنی اس ٹیلنٹ کو سمجھ، اپنی قدر و منزلت کو اگر وہ سمجھ جائے کہ میرے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، خطابت کا ٹیلنٹ ہے جو میں اچھی مجلس سے پڑھ سکتی ہوں، اگر تھوڑا سا مطالعہ کر لے، ہسٹری تھوڑی سی پڑھ لے، تفسیر کو تھوڑا سا مطالعہ کر لے، تو اس کی مجلسیں زیادہ سنی جائیں گی، تو اس کی قدر زیادہ ہو جائے گی پھر، یعنی وہ اپنی قدر و منزلت کو پہچانے، اپنے آپ کو بے وقت بے ارزش نہ کرے، یعنی وہ اہل علم نہیں بن سکتا۔ حالانکہ اسے حالانکہ اسے علم ہے، اسے اس بات کا علم ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم اور قدرت کے ساتھ ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ دو چیزیں وہ جانتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، وہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم سے، لیکن وہ دو چیزیں اگر اس کے اندر ہوں تو اہل علم کہلائے گا۔ دو چیزیں کیا بیان کی؟ ایک اللہ کی روزی پر، دوسرا اپنے قدر و منزلت کو پہچانے، اپنی کوئی جو یہ نہ کہ میری کوئی وقت نہیں ہے، نہیں، اللہ نے اسے اگر وقت دی، اگر اس نے قدر و منزلت کی، اپنی قدر و منزلت کی اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو گویا وہ اہل علم نہیں ہو۔ دو پوائنٹس ہو گئے۔ دوسری روایت، وہ شخص کیسے اہل علم ہو سکتا ہے کہ جس کے نزدیک آخرت کی نسبت دنیا کو قابل ترجیح دے؟ وہ کیسے اہل علم ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت اگر اس کے سامنے ہے نسبتاً، تو کس کو ترجیح دے رہا ہے؟ کس کو ترجیح دے رہا ہے؟ دنیا کو۔ یہ کیسے اہل علم ہو سکتا ہے؟ یعنی اہل علم کی ایک پہچان کیا بیان کی؟ آخرت کو ترجیح دینا۔ اگر اس کے بعد دو چیزیں ہوں، دنیا اور آخرت، تو کس کو ترجیح دے؟ آخرت کو ترجیح دے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کیسے اہل علم ہو سکتا ہے جس کے نزدیک آخرت کی نسبت دنیا قابل ترجیح ہو، اور وہ دنیا کے خاطر مرتا ہو، یعنی وہ دنیا کے خاطر، یعنی خلاصہ ہے کہ دنیا کے خاطر وہ اپنی جان دے رہا ہے، دنیا کے خاطر مر رہا ہے، دنیا کے خاطر سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ اہل علم نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز، وہ جو آپ یہ دیکھیں، اور وہ چیز جو اسے نقصان پہنچاتی ہے، اس کے نزدیک اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جو اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ یعنی دو چیزیں، ایک چیز جو اسے نقصان پہنچاتی ہے اور ایک چیز جو اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ انسان کی دو چیزیں ہوں گی نا، تو وہ کس کو محبوب سمجھ رہا ہے؟ وہ چیز جو اسے نقصان پہنچا رہی ہے، وہ اسے زیادہ محبوب سمجھ رہا ہے اس سے جو اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ کہ یہ شخص بھی اہل علم نہیں ہو سکتا۔ یعنی دیکھیں، اہل علم ہونے کے لیے بھی پہچان ہے، بہت سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے 4 صفتیں میں نے اب تک آپ کے سامنے بیان کی، ممکن ہے کوئی ایسا اہل علم اپنے آپ کو کہلائے گا، لیکن آپ نے دیکھا وہ دنیا کے اندر پڑا ہوا ہے، دنیا کے اندر پڑا ہوا ہے، دنیا کے لیے کام کر رہا ہے، دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، آخرت کو ترجیح نہیں دیتا، دنیا کے لیے ترجیح ہے، سب کچھ دنیا کے لیے کہنا، اردو میں کہتے ہیں مر مٹ رہا ہے، جیسے کہتے ہیں سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ اہل علم اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن اس میں وہ صفت نہیں ہے اہل علم ہونے کی۔ اور دوسری چیز کیا بیان کی کہ دو چیزیں اس کے سامنے ہیں، ایک وہ چیز جس کو وہ فائدہ پہنچاتی ہے، ایک چیز وہ جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن اس کے نزدیک محبوب تر وہ چیزیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جو چیز اس کو نقصان پہنچا رہی ہے وہ اس کے نزدیک زیادہ اہم ہے اس چیز سے جو اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ تو وہ کس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے؟ جو چیز کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کہ یہ بھی اہل علم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو گئے 4 نکات، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، وہ شخص کیسے
عالم ہو سکتا ہے جو باتوں کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ دوسروں کو بتا سکے، اس لیے نہیں حاصل کرتا کہ اس پہ خود عمل کر سکے، جو بہت زیادہ ہے۔ وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اہل علم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے اہل علم ہو سکتا ہے؟ کہ وہ علم تو حاصل کرتا ہے لیکن کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے۔ اور یہ روایتوں میں بھی ہے کہ سب سے زیادہ، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں مفہوم روایت، کہ روز قیامت میں وہ لوگ بہت زیادہ حسرت کریں گے۔ کون لوگ جانتے ہیں؟ ہاں وہ لیکن حسرت کیا کریں گے کہ جب جن کو جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا وہ کہیں گے ان کو جنت میں لے جا رہے ہیں اور ان کو جہنم میں، مثلاً کہیں گے بھائی ان کی باتوں سے تو ہم نے عمل کر کے ہم نے اچھا کام کیا، کہ یہ عمل نہیں کرتے تھے، صرف بولتے تھے ممبر سے۔ ایسا ہے روایتوں میں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ علم جو انسان حاصل کرے اس پہ عمل کرے گا تو اہل علم کہلائے گا۔ پانچویں اہل علم بننے کے لیے پانچویں صفت کیا بنی کہ جو باتوں کو وہ حاصل کر رہا ہے اس پہ عمل کرے۔ اس لیے نہیں کہ میں حاصل تو کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں دوسروں کے اوپر کہ بھائی تم عمل کرو، عمل ہمارے لیے نہیں ہے، ممبر سے ہم تو بیان کر رہے ہیں لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے جو کچھ، ہم تو اپنی مرضی سے جو کریں گے وہ کریں گے، لیکن اس کا نقصان ہو سکتا ہے دنیا میں شاید اتنا پتہ نہ چلے گا، لیکن آخرت میں تو بالکل واضح ہوگا، بالکل واضح ہوگا۔ اور روایتوں کے میں نے عرض کیا آپ کو مفہوم، میں نے عرض کیا کہ اس قسم کی روایتیں ہیں کہ یہاں پر جب وہ عالم جو عمل نہیں کرتے تھے انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ پوچھیں گے، اور جنہیں جنت جا رہے ہوں گے وہ کہیں گے انہیں کیوں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ کہیں گے یہ دنیا میں کہا انہی کی باتوں سے تو ہم اس طرف آ گئے، انہی کی باتوں سے تو ہم نے نمازیں پڑھی، انہی کی باتوں سے ہم نے روزے رکھے، انہی کی باتوں سے ہم نے اخلاص پہ عمل کیا، ریاکاری نہیں کی، یہ جو کہتے تھے اس پہ ہم عمل کرتے تھے۔ تو کہا یہ جو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگ بھی اہل علم نہیں کراتے۔ 5۔ اب آ جائے آخری روایت جس میں 2 چیزیں اور بیان کی گئی۔ وہ شخص کیسے اہل علم ہو سکتا ہے جس کا راستہ تو آخرت ہے، آخرت کی طرف ہے، لیکن اپنا رخ دنیا کی طرف کیے ہوئے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے وہ شخص کیسے اہل علم ہو سکتا ہے، یعنی عالم ہو سکتا ہے کہ جس کا راستہ تو آخرت ہے لیکن رخ اس کا کہاں پر ہے؟ دنیا کی طرف۔ کہ یہ کیسے رخ اس کا، یعنی اب آپ مثال سمجھیں کہ آپ ہم سے سب پوچھیں جو پڑھنے والے ہیں کیا کہ ہمیں آخرت کے لیے کام کرنا ہے، ہم آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم اپنی نگاہ میں آخرت ہے، لیکن ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ دنیا کا راستہ۔ تو ہمیں کبھی آخرت پھر نہیں ملے گی، اہل علم نہیں کہلائیں گے ہم کہتے تو ہیں کہ ہم آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے، اور لیکن جب عمل کے لیے باتیں تو ہم دنیا دار بن جاتے ہیں، سب چیزیں دنیا کے حساب سے کرتے ہیں، لوگوں کے حساب سے کرتے ہیں، بھائی لوگ کیا کہیں گے اچھا ٹھیک ہے یہ کر لیتے ہیں، خاندان والے کیا کہیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، محلے والے کیا کہیں گے چلو ان کی بات مان لیتے ہیں۔ آج کل میں نے پہلے بھی عرض کیا اور ہمیشہ ہم آج کل جتنے بھی لوگ سوالات کرتے ہیں اور جتنا بھی، کیونکہ معاشرہ ہمیں افراد سے بنتا ہے نا، اور یہ جو تمام افراد ہی فیصلہ کرتے ہیں اچھے اپنے حساب سے وہ اچھے برے کا، لیکن حقیقت کے اندر اچھا برا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ، اور اچھے برے کا معیار میں نے عرض کیا پہلے بھی شروع میں اور ابھی بھی کہ معیار اہل بیت، خدا اور اہل بیت، بس ہر جگہ آپ کا معیار خدا اور اہل بیت ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب علم ہوگا آپ کے پاس حلال و حرام کا، جب آپ کے پاس تعلیمات عالم محمد ہوگی، جب آپ کے پاس دین ہوگا، جب آپ کے پاس شریعت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی بڑا، مثال ہے آج کل مثال دے دیتا، کوئی بڑا یہ ایک ایسا فیصلہ کر رہا ہے کہ جو شریعت کے کام کے مطابق نہیں ہے، ہو سکتا ہے، تو آپ فوراً کیا کہہ سکتی ہیں؟ یہ عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حکم خدا سے ٹکرا رہا آپ کی بات۔ یہ جب انسان اسٹینڈ لے گا جب دین اس کے پاس ہوگا، تعلیمات اس کے پاس ہوگی، اور اس وقت بعض جگہ پہ کبھی کبھی انسان کو اسٹینڈ لینا پڑتا ہے، کبھی کبھی ایسا ممکن ہے آپ کے مولانا کبھی ایسا ماحول ہو، وہ پھر ذمہ داری والی بات ہے کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اس کے بعد جو پھر آپ کی ذمہ داری نہیں، یعنی ہر شخص کی شخصاً، جیسے کہتا ہے نا والد کی اپنی ذمہ داری، والدہ کی اپنی ذمہ داری، بچوں کے حوالے سے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں کہ جو اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، جو حقوق بچوں کے ہیں وہ ہمیں ادا کرنے ہیں، جو میاں بیوی کے حقوق ہے وہ ہمیں ادا کرنے ہیں، یعنی بچوں کو تعلیمات دینی ہے تو جہاں اسکول کی تعلیم دی اچھی بات ہے، وہاں دین کی تعلیمات
वाजिबात की तालीमात। ऐसा ना हो कि वो रवायत जो भी 5वें इमाम से रवायत है, जो मैंने एक आलिम से सुनी है, किताब में अभी तक नहीं देखी, एक आलिम को मिंबर पे पढ़ते सुना कि रोज़े क़यामत में क्या होगा, जब उन बच्चों से पूछा जाएगा जिन्होंने नमाज़ें नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखे, तो वो बच्चे बड़े होने के यानी बालिग होंगे, मतलब 25-30 साल के, मतलब बच्चों का, उनसे ये पूछा जाएगा तुमने नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ी, तो क्या कहेंगे जानते हैं? क्या कहेंगे? हमारे माँ बाप ने हमको नहीं तालीम दी। वो किसको फंसाएंगे? अपने माँ बाप को फंसाएंगे कि माँ बाप ने दुनियावी तालीम में तो हमारा बेहतरीन यूनिवर्सिटी, कराची की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, हमें दुनिया की तालीम, बेहतरीन तालीम दी, दुनिया की A1 तालीम दी, हम इस वक्त मास्टर है, IT के भी मास्टर हम हैं, चार्ट अकाउंटर भी हमने पढ़ लिया है, और हम कंप्यूटर साइंस के भी मास्टर बना। हमारे माँ बाप ने इसमें हमारी कर्जा लेकर घर को गिरवी रखवा कर तालीमात ने बहुत हमारे को चैम्पियन बना दिया, यूँ समझ लें। इस वक्त हम अपनी जॉब भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, तो लाखों कमा रहे हैं, लेकिन दीन की तालीमात में माँ बाप ने हमारी तवज्जो नहीं दी, तो वो किसको फंसाएंगे? आपको। अल्लाह उनको रोज़े क़यामत में माँ बाप को बुलाएगा, फिर उनका हिसाब किताब होगा। फिर आलिम ने रवायत पूरी पढ़ी, कहा कि अल्लाह इन बच्चों को ये कह के नहीं छोड़ देगा कि तुम्हारे माँ बाप को, फिर अल्लाह उनसे कहेगा ये बताओ तुम्हारे माशरे में आलिम थे या नहीं थे, तुम्हारे माशरे में लोग नमाज़ पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, तुम्हारे माशरे में लोग दीन पे अमल करते नहीं करते। अब तुम्हारी अकल तो अल्लाह ने तुम्हें भी दी थी ना, जहाँ दीनी तालीम हासिल करने में इतने माहिर थे, चैम्पियन बन गए, तो क्या तुमने नहीं देखा लोगों को मस्जिदों में जाते हुए नमाज़ पढ़ते हुए? क्या तुमने नहीं देखा लोग अदादारी करते हुए? मिसाल है इमाम सैयद शुहदा में मिसाल के तौर पर, क्या तुमने नहीं देखा कि लोग हज कर रहे आ रहे हैं? क्या तुमने नहीं देखा कि लोग रोज़ा भी रखते हैं? क्या तुमने नहीं देखा कि लोग आलिमों से मसाइल पूछते हैं? तुमने उस वक्त क्यों नहीं पूछा आलिमों से? इसका ये कहकर बच नहीं जाएंगे, फंसाएंगे तो माँ बाप को ही रोज़े क़यामत में। तो इसका क्या मतलब है? माँ बाप की अपनी जिम्मेदारी है बच्चों को दीनी तालीम, वाजिबात की तालीम से, तमाम वो तालीमात जो ज़रूरी हैं। वरना आज भी ऐसे वाक़यात हैं आपके सामने भी और मेरे पास भी दुनिया के अंदर, जिन लोगों से फ़ोन पे बात होती है, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हम जिन बच्चों के खातिर आज बाहर गए थे, ये जवाब है पेरेंट्स के, बाज़ लोगों के, कि जिन बच्चों के खातिर हम उनके एजुकेशन खातिर बाहर गए थे कि भाई बाहर हो जाएंगे तो उनका मुस्तकबिल सेफ हो जाएगा, अच्छी एजुकेशन ले लेंगे, और जवाब क्या देते हैं कि जिन बच्चों के खातिर हम गए थे आज वो बच्चे हमारे हाथ में नहीं हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो खैर ये एक अलग मौजू है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैंने एक मिसाल के तौर पर अर्ज़ किया कि जिम्मेदारी के हवाले से अर्ज़ किया। और आखिरी चीज़ कहाँ पे हमारी बात थी? छठी चीज़ क्या थी? रास्ता आखिरत है मगर दुनिया की तरफ है। आखिरी जो चीज़ उनके लिए, वो चीज़ ये आ गई है, दोबारा इन्होंने रवायत में लिखी, जो चीज़ उसके लिए मुज़िर है वो इसको महबूब तर है उस चीज़ से जो इसके लिए मुफीद है। जो पहले एक रवायत में, इससे पहले वाली रवायत में ये चीज़ आ गई, तकरारी चीज़ है। मान वही खुलासा इन रवायत का कि अहले इल्म बनने के लिए, अहलियत के लिए, यूँ कह लिए, अगर अहले इल्म भी बनना है, अहलियत अपने अंदर, तो उसके अंदर भी सलाहियत चाहिए। जिस तरह अगर आप एक बच्चे को एडमिशन कराती हैं स्कूल में जाकर, तो वो स्कूल वाले क्या कहते हैं? ये बच्चा हमारे मेयार पे नहीं उतरता, हम क्यों लें, हम अपना स्टैंडर्ड ख़राब नहीं करेंगे। यानी उस स्कूल के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर एक मयार उन्होंने अपना बनाया है, और आपका बच्चा उस मयार पे उतरेगा तो हम उसको लेंगे, वरना तो हम देखे रिजेक्ट कर देते हैं कि आपका बच्चा कमज़ोर है, पहले इसकी जाके तैयारी करा कराएं। क्यों? हमारे स्कूल का मयार ख़राब हो जाएगा। यानी उनके पास एक स्टैंडर्ड है। इसी तरह अहले इल्म के बाद भी अल्लाह ने स्टैंडर्ड रखा कि ये सिफ़ात हो, 7 सिफ़तें जो 6-7 सिफ़तें बयान की, ये 7 सिफ़तें होंगी तो अहले इल्म में आएगा, वरना अहले इल्म में नहीं आएगा, जितना भी इल्म हासिल कर ले। अगर किसी के पास इल्म है, दुनियादार है, दुनिया को तरजीह देता है, मासूम की निगाह में अहले इल्म नहीं है। दुनिया की निगाह में हो सकता है अहले इल्म हो, मासूम की निगाह में नहीं है। नबी ने बता दिया कि ये अहले इल्म नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो अहले इल्म के अंदर होनी चाहिए। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अब आते हैं इल्म के फ़वाइद, जो मैंने अर्ज़ किया था शुरू में कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रवायत है। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद।
یعنی یوں کریں، اس کو عنوان یوں دیتے ہیں کہ علم کے فوائد امیر المومنین کی زبانی، یعنی 20 فوائد ہیں ایک روایت میں، یہ ایک ہی روایت ہے، اس کو ہم نے اگر نمبر ڈالے تو 20 فوائد بن گئے، یعنی 20 علم کے 20 فائدے امیر المومنین کی زبانی، یہ اس کو عنوان ہم دے سکتے ہیں۔ اب آئیے، جو انسان علم، جو آپ نے علم حاصل کیا، جو جتنی بھی اب تک ہماری گفتگو ہو گئی، اب ہم نے علم حاصل کر لیا، جو بھی روایتوں میں علم آیا، تعلیمات آئی، احکام، شریعت، جتنی بھی چیزیں، اگر اب سوال ہے کہ یہ علم جو آپ نے حاصل کیا اس کا فائدہ کیا ہوا، ہمارا کیا ہے؟ جیسے اگر آپ یہاں 5 سال تک اگر پڑھیں مدرسۃ القائم کے اندر، تو ممکن ہے کوئی آپ سے سوال پوچھے جا کے، بھائی آپ نے 4 سال 5 سال پڑھا وہاں پہ جا کے، تو آپ نے اس کا حاصل کیا کیا؟ تو ذرا بتائیے، 5 سال کا خلاصہ 5 منٹ میں بتا دیں، 4 سال کا خلاصہ 10 منٹ میں بتا دیں، میں 4-5 منٹ بتائیں کہ آپ نے 4-5 سال میں کتنے موضوعات پہ درس ہوئے، کیا آپ کو فائدہ ملا، آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوا، آپ نے کتنا پڑھا، کتنا جا کے آپ نے وہاں سنا، کتنے مختلف موضوعات پہ علماء اکرام آتے رہے، مختلف موضوعات پہ بات کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے، ہماری اپنی زندگی میں کتنا تبدیلی آئی۔ یہ جب تک اگر تبدیلی نہیں آئے گی تو وہی والی بات ہے کہ اہل علم تو ہم ظاہری اعتبار سے تو کہلائیں گے، لیکن حقیقت کے اندر اہل علم نہیں ہوں گے۔ ہم 5 سال پڑھیں، 7 سال پڑھیں، 1 سال پڑھیں، 2 سال پڑھیں، لیکن جب تک اس علوم کو ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے پریکٹیکلی لائف میں، جب تک اس کا اثر نہیں ہوگا۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ آپ لوگ کی اور ہماری تبلیغ کیا ہے؟ معصوم کا وہ جملہ ہے، کون سا جملہ؟ چھٹے امام کا، خاموش تبلیغ کرو۔ تو پوچھا معصوم سے پوچھا خاموش تبلیغ کیسے ہوتی؟ کہا اپنے کردار سے تبلیغ کرو، یعنی آپ کو دیکھ کر لوگ مدرسۃ القائم میں آئے، خواتین آئے، یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنا درس پڑھا، اتنا اچھا ان کا کردار ہو گیا، ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، تو ہماری زندگی تبدیل ہونے کے لیے ہمیں بھی ایک ادارے کی ضرورت ہے، ایک ایسی جگہ جائے کہ جہاں پر انسان اپنی زندگی کو تبدیل کرے۔ تو یہ فائدہ ہونا چاہیے، 1 سال آئے، 2 سال آئے، 3 سال آئے، جہاں پر بھی جائے، جیسے اسکول میں ہوتا ہے، میٹرک کے بعد کیا فائدہ ہے؟ جو چیزیں نہیں آتی تھیں وہ اب آتی ہیں میٹرک تک کے کلاسوں میں، اس سے انٹر میں، فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں، پھر گریجویشن میں، اسی طرح جتنا انسان آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا قابل ہوتا جاتا ہے، پھر زندگی چلتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے علم حاصل کیا ہے، تمام واجبات کا علم حاصل کر لیا، احکام کا علم حاصل کر لیا، اخلاق کے علم حاصل کر لیا، جو ائمہ معصوم کی روایت میں آیا، یعنی علم اگر وہ حاصل کر لیا تو اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ آئیے اب ان کے فوائد پہ بحث کرتے ہیں۔ روایت ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی، امام فرماتے ہیں علم کی اصل بنیاد تواضع پر ہے۔ ایک چیز آپ کو جو حاصل ہوگی وہ کیا حاصل ہوگا؟ تواضع۔ تواضع کسے کہتے ہیں؟ پہلے بھی آ چکا ہے یہ لفظ، تواضع کسے کہتے ہیں؟ خاکساری، اپنے کو انکساری، تواضع سے کہتے ہیں انکساری، خاکساری، اپنے کو بڑا نہ سمجھنا، کہتے ہیں کہ انکساری سے پیش آؤ، انکساری کرنا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ علم کی بنیاد کس پر ہے؟ تواضع پر ہے۔ نمبر 1 پہلا بنیاد تواضع، اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کا پھل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کا پھل ہے تقوی۔ تقوی یعنی گناہوں سے جب انسان یہ علم حاصل کرے گا تو اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ تقوی حاصل ہوگا۔ تقوی کے کیا معنی ہے؟ تمام واجبات کی ادائیگی، تمام حرام سے اپنے آپ کو بچانا، بہت مختصر یہی ہے، یہ تقوی کی تعریف ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ خواہشات نفسانی سے اجتناب کرے گا۔ خواہشات جو شیطان، جسے ہم اپنے الفاظ میں کہیں، شیطان جب انسان کو گناہ کی طرف لے جائے گا تو انسان اس سے پرہیز کرے گا، اجتناب کرے گا، دوری اختیار کرے گا۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اس کے پاس علم ہوگا، جس سے ہم نے بھی گفتگو کی، واجبات کا علم ہوگا، حلال و حرام کا علم ہوگا، اخلاق کا علم ہوگا، تعلیمات اہل بیت، یہ تمام چیزوں میں تعلیمات اہل بیت جب ہوگا تو انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا نا۔ میں نے جو بار بار ایک مثال دی کہ خدا نخواستہ انسان گناہ کی طرف جا رہا ہے، کیوں نہیں بچ رہا؟ کیوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کر رہا؟ اس لیے دور نہیں کر رہا کہ اسے تعلیمات اہل بیت ہی نہیں پتا، اسے یہی نہیں معلوم کہ یہ کام میرا حلال ہے یا حرام ہے۔ اب ممکن ہے آپ کے مولانا بہت ساروں کو پتہ ہے، یہ تو اور بدتر ہوگا کہ پتہ ہے اس کے بعد بھی نافرمانی کریں تو یہ الگ بحث ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے معاشرے میں کہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ کون سی چیزیں حلال ہے حرام ہے، پتہ ہے، لیکن تبھی کہا جاتا ہے آپ تکرار کریں۔ لیکن ہر سال جو خواتین مسلسل آتی ہیں، بہت سے موضوعات ہیں جو تکرار بھی ہوتے ہیں، مختلف
عالم بھی تکرار کرتے ہیں یا ان سے ملتے جلتے موضوع ہوتے ہیں یا وہ بات روایتیں تکرار. کیوں 3 سال 4 سال بعد کیا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ جو پہلے سیشن میں تھیں 3 سال پہلے ممکن ہے اس میں 2-4 خواتین ہوں گی, باقی نہیں ہوں گی, لیکن باقی کے لیے نیا ہوگا ان کے لیے, لیکن پھر ان کے لیے ریپیٹ ہو جائے گا کہ ہاں 3 سال پہلے یہ واقعہ آ چکا, 3 سال پہلے یہ روایت آ چکی تھی. تو خیر 3 سال پہلے کس کو یاد رہتا ہے؟ ابھی 1 گھنٹے بعد مجلس سے جو نکل کے پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھا, تو کہتے ہیں کیا معلوم ہم کیا پڑھا, ہم تو بیٹھے تھے صرف. اور ایسے مجمع میں پڑھنے میں صحیح رہتا ہے ویسے, جو مجمع بھول جائے. خیر نمبر 1 کیا فائدہ تھا کہ ساری 2 3 کیا ہے خواہشات نفسانی کی اجتناب کرنا, دوری. نمبر 4 ہدایت کی پیروی. نمبر 5 گناہوں سے کنارہ کشی, گناہوں سے دوری. یہاں پہ ایک دیکھیں مطلقاً گناہ آیا, اوپر خواہشات نفسانی. پھر اس کے بعد نمبر 6 بھائیوں سے محبت. یہ علم ہوگا تو انسان کیا کرے گا؟ بھائیوں سے محبت کرے گا. صلہ رحمی پہ یہاں ممکن ہے اشارہ صلہ رحمی کی طرف ہو کہ انسان خاندان کے اندر صلہ رحمی. آج جو ہمارے مسائل ہیں صلہ رحمی کے کیا مسائل ہیں؟ یہی ہیں کہ سگا بھائی اور سگی بھائی بہنیں آپس میں بات نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلاف ہے. اگر یہ دین پتہ ہو کہ نہیں ائمہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے, سگے بھائی بہن بات چیت کریں آپس میں, اختلاف نہ کریں. اور اختلاف بھی کس بات پر ہوتا ہے؟ کبھی چھوٹی سی بات پر ہوتا ہے, بہت چھوٹی سی بات پر ہوتا ہے, اور وہ چھوٹی سی بات کتنے سالوں تک انسان ذہن میں رکھتا ہے, آپ کو پتا. تو ائمہ کی تعلیمات اس چیز سے پسند نہیں کرتی اس چیز کو. تبھی کہا یہ علم ہوگا تو بھائیوں سے محبت ہوگی. اس کا مطلب اس کو اور وسعت دیں, بھائیوں سے محبت ہوگی, دوستی ہوگی, صلہ رحمی ہوگی, آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے, خونی رشتہ داروں سے صلہ رحمی ہوگی, تو کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی. اس کے یہ تمام کی تمام باتیں آپ دیکھیں کہاں پر جاتی ہیں؟ تعلیمات اہل بیت, علم کے اوپر. اگر علم ہوگا تو یہ تمام چیز ہوں گی. یہ بار بار میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ یہ خود ایک ایسا موضوع ہے کہ انسان اس کو یاد رکھے. آئیے کتنے ہو گئے فائدے؟ ہاں 7واں ہے علماء کی باتوں کو غور سے سننا اور اس کو قبول کرنا. نمبر 8 قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا. نمبر 9 باطل سے ہم نشینی کو برا سمجھنا, یعنی جو باطل ہے اس سے ہم نشینی نہ کرنا, اس کے پاس نہ بیٹھنا. پھر امام نے فرمایا حق کی اتباع کرنا, حق کو اچھا سمجھنا. یہ 10 ہو گیا. نمبر 11 سچ بات کہنا. نمبر 12 غفلت کی حالت میں حاصل ہونے والی مسرت سے دور رہنا. دیکھیں انسان غفلت کی حالت میں کبھی کبھی خوش ہو جاتا ہے, کہتے ہیں نا غفلت کی حالت میں مسرت ہونا. کہا یہ مسرت نہیں ہوگا, غفلت کی حالت میں جو خوشی ملے گی اس سے یہ دور رہے گا, یعنی اس خوشی کو خوشی نہیں سمجھے گا. یعنی انسان نے غفلت میں اگر اپنی کوئی وقت گزارا ہے تو بعض لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا وقت گزارا سے فخر کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ فخر نہیں کرے گا. یعنی جو مسرت غفلت ہو گئی اس سے تو اس پہ مسرت نہیں ہوگا, خوش نہیں ہوگا کہ میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا, بلکہ یہ اس پہ افسوس کرے گا کہ یار ایک وقت تھا, غفلت ہو گئی, میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا کسی کام میں غفلت کی. تو کیونکہ بہت لوگ ہیں جو غفلت پہ خوش ہوتے ہیں, کہ یہ خوش نہیں ہوگا, اس مسرت جو حاصل ہوگی اس کو حاصل اس سے دور رہے گا. پھر اس کے بعد فرمایا پشیمانی میں کام کرنے والے سے وہ کام جو اس کو وہ کام اس سے محفوظ رہے گا جو پشیمان ہونے پر. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جیسے پشیمانی ہوگی تو اس کام سے دور رہے گا, یعنی ایسا کام انجام نہیں دے گا جس سے پشیمانی ہو. بہت آسان الفاظ میں, یعنی اسے معلوم ہے کہ اگر میں یہ کام انجام دوں گا تو مجھے پشیمانی ہوگی, تو پہلے سے اس کام سے دور رہے گا. پھر اس کے بعد ہے عقل مند کی عقل میں اضافہ ہوگا. یہ علم کیا کام کرے گا؟ کیا کام کرے گا؟ کتنا ہو گیا نمبر کیا اس کا؟ 14 15واں طالب علم کو صفات حمیدہ کا مالک بنائے گا. صفات حمیدہ یعنی اچھی صفات کو, یعنی جو انسان علم حاصل کرے گا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے اندر کمالات پیدا ہوں گے, اس کے اندر اچھی صفات پیدا ہوگی. یہ اچھی صفات کیسے آئے گی؟ علم کی وجہ سے. اس کے اندر صفات حمیدہ یعنی اچھی صفات پیدا ہوں گی, اچھی صفات کا مالک بنے گا. پھر اس کے بعد ہے صاحب علم کو, دیکھیں ایک صاحب علم کو حکمران جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مشورہ دینے والے کو وزیر بنا دیتے ہیں. یعنی وہاں پر بھی آپ دیکھیں بادشاہ بھی ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہے جو علم رکھتا ہے, اس کو وہ وزیر بنا دیتا ہے. یعنی یہ علم کی ایک خصوصیت ہے. پھر اس کے بعد
17واں حرص کو ختم کرتا ہے. اگر انسان کے پاس علم ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حرص نہیں ہوگا، لالچ نہیں ہوگی. مکر و فریب کے پردے کو چاک کرے گا، مکر و فریب کے پردے کو ہٹا دے گا، چاک کرے گا. اس کے بعد علم ہوگا تو علم سے وہ جو بھی اس کے ساتھ دھوکہ کرے گا، مکر و فریب کرے گا، یہ اس کے پردے کو چاک کر دے گا، یعنی اسے بے نقاب کرے گا. جس سے اور آسان الفاظ میں علم اسے کیا فائدہ پہنچائے گا؟ مکر و فریب کو بے نقاب کرے گا. اور 19واں بخل اور کنجوس کی موت ہے. یعنی علم کیا ہے؟ بخل اور کنجوسی کی موت ہے. اور آخری 20واں راہ ہدایت سے دور ہو جانے والوں کو قریب کر دے گا. جو علم اگر آئے گا تو کیا ہوگا؟ جو لوگ راہ ہدایت سے دور ہیں اس کو قریب کر دے گا، یعنی اس کو ہدایت سے قریب ہو جائے گا. یعنی یہ علم کیا کام کر رہا ہے؟ جو گمراہ ہیں، اس کو اور اپنے الفاظ میں بیان کروں، جو گمراہ ہیں، جو راہ ہدایت سے دور ہیں، علم کیا کام کرے گا؟ اس کو ہدایت پہ لے کر آ جائے گا، راہ راست پر لے کر آئے گا. تو کتنے ہو گئے فوائد؟ یہ 20 فوائد ہو گئے علم کے. ٹھیک ہے، یہاں تک میں اپنی گفتگو کو، اب یہاں سے گفتگو کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں. دوسرے حصے میں کیا بیان کیا تھا میں نے؟ کیا بیان کروں گا؟ علماء کے واقعات. اچھا، 2-3 واقعات بیان کروں گا. اور وہ واقعات دیکھیے گا کہ عالم کسے کہتے ہیں. کہ آپ کو واقعات کی روشنی میں یہ پتہ چلے گا کہ علم انسان کے پاس حلال و حرام کا علم ہے تو جس مقام پر وہ پہنچتا ہے اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی وہ کتنا محتاط ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا صفت پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں سید آیت اللہ سید احمد خونساری واقعہ پیش کروں گا ان کا، لیکن ان سے آخری وقت میں یا ان سے زندگی میں لوگوں نے پوچھا کہ موفق زندگی گزارنے کے جو راز ہیں، بہت سے سوالات پوچھے، بہت 18 سوالات ہیں، وہ پھر کبھی بیان کروں گا. اب صرف ان کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. دیکھیں یہ ہے علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنے کے بعد کیا مقام انسان کو حاصل ہوتا ہے. یہی آیت اللہ سید احمد خونساری کے متعلق لکھا ہے. ان کے واقعات لکھے ہیں کہ ایک شخص تہران کا موثق تاجر ایک بیان کرتا ہے. ایک بات کیا بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں آیت اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کوئی اور نہیں تھا، اور گفتگو کے بعد آیت اللہ نے مجھے کہا کہ یہ لفافہ لو اور باہر ایک شخص ہے اس سے دے دو. تو اس نے کہا جگہ بیل تو نہیں بجی؟ کیسے پتہ؟ یعنی اس کا سوال یہ تھا، میں اپنے الفاظ میں بیان کروں واقعے کو. اس نے کہا جگہ بیل تو نہیں بجی؟ تو آپ کو کیسے معلوم کہ باہر کوئی ہے؟ جیسے اگر کوئی آتا ہے گھر میں تو بیل بجتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ باہر کوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں، باہر ایک شخص ہے اور یہ لفافہ لو اور جا کے اس سے دے دو. اب یہ پریشان ہوا کہ بیل نہیں بجی، آگا کو کیسے پتہ چلا؟ کہتا آگا نے جو مجھے لفافہ دیا وہ لفافہ لے کے میں باہر گیا. جب میں باہر گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص ٹہل رہا ہے، پریشان ہے اور ٹہل رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، اس کو بلایا، پوچھا کہ تمہیں کوئی کام ہے؟ اس نے کہا ہاں جگہ سے مجھے کام تھا ایک. پھر سنیں اس نے ایک سوال پوچھا. اس نے کہا تم نے بیل بجائی؟ اس نے کہا نہیں میں نے بیل تو نہیں بجائی. یعنی وہ جو آقا نے کہا تھا اس کی تصدیق بھی کر رہا تھا اپنے احساس کہ آقا کو کیسے معلوم چلا کہ دروازے پر کوئی شخص ہے اور حاجت کے لیے آیا؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ دیکھیں یہ علم اور عمل کا مقام. جب اس نے دروازہ جا کے دیکھا تو ایک شخص ٹہل رہا تھا باہر اور پریشان تھا. اس سے پوچھا کیا تم نے بیل بجائی تھی؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو بیل نہیں بجائی. کہا تم پریشان ہو؟ کہا میں پریشان ہوں. کہا میری وائف کا آپریشن ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور 8,000 تومان اس زمانے کے، یعنی آج سے تقریباً شاید 50 سال 60 سال پہلے شاید جب کا واقعہ رہا ہو، آج تو کوئی حیثیت ہی نہیں 8,000 تومان کی، اس زمانے میں بہت بڑی حیثیت تھی جس زمانے یہ واقعہ تھا. یعنی آج کے دور میں سمجھ شاید 8 لاکھ روپے فرض کر لیں. تو اس نے کہا کہ مجھے ہر جگہ سے جو ہے نا کام تھا کہ میری بیوی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور 8,000 تومان کم پڑ لیتے، یعنی آج کے دور میں سمجھا 8 لاکھ روپے فرض کر. تو میں آقا کے پاس لینے آیا تھا تو انہوں نے وہ لفافہ اسے دیا کہ یہ آقا نے بھیجا تھا. کہتا اس نے لفافہ جب کھولا تو اس میں 8,000 تومانی تھے جو اس کی ضرورت تھی. تو آپ دیکھیے
نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کیسے اس مقام تک پہنچے؟ سوال ہے کیسے اس مقام تک پہنچے؟ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی تھا. یعنی دیکھیں عام حالات میں اگر کوئی یہ واقعہ آپ اگر ہمارے شہر میں پیش آئے کوئی یہاں پر، تو آپ فوراً پتہ نہیں کون ہے، یعنی اپنے دروازے پہ بیل بھی نہ بجے، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، لفافے میں وہی رقم ڈال کے دی اور کہا کہ یہ ضرورت ہے، اور اس لفافہ جب اس نے کھولا اس کے سامنے دیکھا کہ وہی اماؤنٹ تھی جو اس کی ضرورت کے مطابق تھی. تو پہلی چیز یہ کہ یہ علم اور عمل کا ایک مقام ہے، نمبر 1. نمبر 2، اب آئیے اخلاص کے اوپر کہ عالم اخلاص کے لیے کتنا، یوں سمجھیے کہ اپنے اندر کتنا اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے. اخلاص کو پیدا کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ کی محنت ہو اور کوئی اس کو استعمال کرے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. خیر، ایک عالم کو مجلس پڑھنی تھی ایک مسجد میں، وہ پہنچ گئے، مجلس جنہیں پڑھنی تھی پہنچا، نماز کے بعد مجلس تھی. تو مجلس جنہیں پڑھنی تھی انہوں نے اس عالم سے کہا جو نماز پڑھاتے تھے. کیا کہا؟ جانتے کیا کہا؟ کہا کہ آپ میری مجلس نہیں سنیں گے، آپ جائیں. اس نے کہا نہیں، میں مجلس آپ پڑھیں گے ہم سنیں گے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ جائیں. جب بہت زیادہ اصرار کیا انہوں نے کہا نہیں آپ کو جانا ہی پڑے گا. بہرحال اب انہوں نے کچھ کہا نہیں، کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو ہم چلے آتے ہیں. خیر وہ چلے گئے، انہوں نے مجلس پڑھ دی. پھر کچھ عرصے بعد ان کی ملاقات ہوئی، پیش نماز کی اس عالم کی. تو پیش نماز نے پھر وہ شکایت کی کہ حضور آپ نے اس دن فلاں دن مجلس فلاں دن جو ہے وہ مجلس جو ہے آپ نے ہمیں سننے نہیں دی. سنتے آپ کیا پڑھتے، استفادہ کرتے آپ کی مجلس سے. انہوں نے کہا میں نے یہ کام جان بوجھ کے کیا تھا. اب سنیں جان بوجھ کے کیا تو اس کا فلسفہ کیا تھا؟ اس نے کہا فلسفہ یہ تھا، اب وہ مجلس پڑھنے والا بیان کر رہا ہے. فلسفہ یہ تھا، کہا کہ آپ بھی مجلس پڑھتے ہیں میں بھی مجلس پڑھتا ہوں. آپ مجلس میں بیٹھتے تو کیا ہوتا کہ میں اس عوام کو یہ ثابت کرتا میں اس سے اچھا خطیب ہوں، یہی ظاہر کرتا، اور یہ ظاہر کرتا تو پھر میرا خدا کہاں جاتا؟ تو آپ میرے اور خدا کے درمیان میں حائل ہو رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کو بھیج دیا. یعنی اخلاص دیکھیں کس طرح پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس طرح اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے سامنے جب عمل کر رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. تب انسان اخلاص کے ساتھ جب عمل کرتا ہے تو پھر کسی مقام تک پہنچتا ہے. یہ اخلاص کا ایک نمونہ کہ میرے اور خدا کے درمیان میں نے اخلاص سے مجلس پڑھ رہا تھا. ہوتا ہے بہت وقت کوئی عالم آ کے بیٹھ گیا جہاں ہمارے ہم عمر ہے تو ہم نے کہا اچھا یہ بھی بڑے خطیب ہیں، اب عوام کو ہم بتائیں گے ہم کتنے بڑے خطیب ہیں. تو اب ہم بتائیں گے ہم کتنے بڑے خطیب ہیں، یہ ہم اور عوام کا مسئلہ گیا. بلّہ یہاں سے نکل گیا، امام حسین یہاں سے نکل گیا. اب کون ہے؟ ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم اس سے اچھا عالم، تو اس میں اخلاص نہیں رہا. تو یہ اخلاص انسان پیدا کرے. شیخ عباس قمی بڑا نام ہے، کیا لکھا ہے انہوں نے؟ نام تو بڑا ہے. انہوں نے کیا لکھی؟ کون سی کتاب مشہور ہے ان کی؟ شیخ عباس قمی کی. آپ کے سب کے گھروں میں کتاب ہے وہ مفاتیح الجنان. نام یاد رکھیں، شیخ عباس قمی محدث سے بہت بڑے، اور بہت دلچسپ ان کے واقعات بھی ہیں. حال ہی میں نے بلکہ آج ہی کہوں ایک نیا واقعہ ان کی زندگی کا پڑھا، اور اعتقاد دیکھے گا کتنا ہوتا ہے. یہ واقعات بیان کا مقصد ہے اعتقاد بھی رکھیں. اہل بیت پہ اعتقاد کتنا تھا، جہاں علم ہے، عمل ہے و توسلات بھی ہے. ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ بیٹے یہ کہتے ہیں، ان کا ایک واقعہ اور میں آپ کو سنا دوں. ان کے بیٹے کا بھی ہے ایک اور کتاب میں، دو واقعات جلدی مختصر کہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ مجلسیں پڑھتی ہیں یا درس دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک درس ہے، یعنی ایک پیغام ہے اس واقعے میں. وہ کیا ہے کہ ان کے بیٹے کا ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں کہ ان کے بیٹے نے کہیں مجلس پڑھی. مجلس کے بعد کسی نے ان سے حوالہ پوچھ لیا کہ حضور یہ بات آپ نے جو پڑھی ہے اس کا حوالہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حوالہ مجھے ذہن میں نہیں ہے، میں انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں گا آپ کو. ہے کسی کتاب میں ہے، میں نے اپنے پاس سے نہیں پڑھی، پہلے مطالعہ کیا ہوا ہے، لیکن اب میرے ذہن میں حضور ہی نہیں. جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کون سی کتاب میں ہے، کتاب میں کہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا. اچھا ٹھیک ہے.
کہتے ہیں ان کے بیٹے گھر آئے، کھانا کھایا اور سو گئے. خواب میں شیخ عباس سے قمی آئے، ان کے والد آئے، جن کا قصہ بھی مجھے سنانا ہے. اور آ کے کیا کہا کہ فلاں شخص نے جو تم سے حوالہ پوچھا ہے، تم نے جو واقعہ پڑھا، جو چیز پڑھی اور جو حوالہ پوچھا ہے وہ فلاں کتاب میں ہے، اسے حوالہ دے دو. اور اپنے بیٹوں کو ایک تنبیہ کی. وہ تنبیہ کیا کی؟ بغیر تیاری کے بغیر ممبر پر کیسے گئے، یہ تنبیہ کی. اس کا مطلب کیا؟ جب بھی ممبر پہ جائیں تیاری، کیونکہ مشہور جملہ ہے جب تیاری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے؟ فنکاری ہوتی. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر موضوع پہ، کبھی اس موضوع پہ. ایک 40 منٹ کی مجلس میں 10-12 موضوع آدمی پڑھتا ہے. کیوں؟ تیاری نہیں ہوتی، مطالعہ کر کے نہیں آئے ممبر پر. تو بس مجلس سے تو پڑھنے کا شوق ہے، ذاکرہ بھی بن گئی مثال کے طور پہ، اور اس کے بعد پھر ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میٹر نہیں ہوتا. خیر یہ ایک الگ موضوع تھا. آئیے اپنے موضوع پر ہمارے عالم کے واقعات. 2 ہو گئے، 3 واقعات. اب شیخ عباس سے قمی کا ایک واقعہ اور میں بیان کروں. جو مجھے اصل بیان کرنا تھا وہ کیا تھا کہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں، توجہ شبد نہیں ہے، ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کا اعتقاد روایات معصومین کی جو کتابیں ہیں، اصول کافی، وسائل الشیعہ مثلاً جس میں حدیث معصومین ہے، کہا یہ ان کا اس طرح ہی احترام کرتے تھے جس طرح قرآن کا احترام کرتے تھے. یعنی قرآن کیسے پڑھنے کا آداب میں کیا ہے؟ باوضو، عروبہ کے بلا، ہے نا. قرآن کے آداب میں ہے کہ آپ قرآن اس طرح پڑھیں، عروبہ کے بلاؤ کے پڑھیں، باوضو پڑھیں. کہا یہ جب حدیث کی معصومین کی کتابیں پڑھتے تھے تو وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، باوضو ہوتے تھے. کبھی جلد کو بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. قرآن کے حروف کا ہے نا، بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگا. یہ ائمہ معصومین السلام کی جو احادیث ہے اس کے لیے بھی وہی چیزیں وہی احکام پر کرتے تھے جو قرآن کے لیے ہے. یہ ان کا اعتقاد میں تھا. یہ ان کا دیکھیں، یہ آل محمد کا یہ احترام، ان کے روایتوں کا یہ احترام انسان کو ایک مقام دلاتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات واقعات کے اندر جیسے ان کا واقعہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو، خدا کو اہل بیت کا کوئی احترام کرتا ہے، اس کو یعنی خدا کو یہ پسند آتا ہے کہ یہ میرے اہل بیت کا اس طرح احترام کر رہا ہے. جو میرے ولی ہیں ان کا یہ احترام اس طرح کر رہا ہے. جو میرے ہادی جن کو میں نے ہدایت کے لیے بھیجا، جن کے توسط سے میں نے کائنات کو خلق کیا، یہ ان کا اتنا احترام کر رہا ہے. ان کا نہیں، ان کی احادیث جو کتابیں موجود ہے اس کتاب کا اتنا احترام کر رہا ہے. ان کا تو احترام کر رہا ہے جہاں وہ روایتیں لکھی گئی ہیں اس کتاب کا اتنا احترام ہے کہ وہ باوضو جو بھی کام کرتے تھے، حدیث لکھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے باوضو. یعنی جو احترام قرآن کا تھا کہ وہ احترام حدیث کی کتابوں کا. جیسے میں نے 2-3 حدیثوں کی کتاب کے نام لے لیے، جہاں جو کتابوں میں حدیث وسائل الشیعہ کا نام لیا، اور بھی کتابیں ہیں حدیث کی کتابیں، اصول کافی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں جو حدیثوں کی کتابیں. اب ایک مرتبہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب بابا اٹھے، یعنی شیخ عباس قمی جب ایک دن اٹھے تو ان کی آنکھوں میں شدت سے درد ہوا، اور اتنا درد ہوا کہ وہ نہ لکھ سکتے تھے نہ مطالعہ کر سکتے تھے، اور اپنے آپ میں خیال کرنے کے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور گریہ کیا. یہ کیسا ہو رہا ہے کہ میں حدیث نہیں لکھ سکتا، میں مطالعہ حدیث کا نہیں کر سکتا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. اور گریہ کیا، توسل کیا، گریہ کیا نہیں معلوم کہ اہل بیت، شاید جیسے ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات انسان اپنے خیال کرتا ہے شاید اہل بیت سے راضی نہیں ہے، کیسا نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی پیغام ہوتا ہے. اب کہا کہ گریہ کہ میرے بابا نے گریہ کیا، اور اس کے بعد کہا جب میں اس زمانے میں مشغول تحصیل علم تھا، یعنی میں بھی مشغول تھا، درس میں جاتا تھا. کہا میں جب یہ والد کے ساتھ یہ واقعہ جب پیش آیا، وہ جب اٹھے تو درد شدت سے درد تھا، کچھ کر نہیں سکتے. جب میں درس سے واپس آیا، صبح گیا، ظہر پہ آیا، دیکھا کہ والد مشغول ہے درس، لکھ رہے ہیں درسوں حدیث کو لکھ رہے ہیں، کوئی بالکل ویسے جیسے پہلے لکھتے تھے. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں کا درد صحیح ہو گیا؟ آپ نے کیا علاج کیا؟ آپ تو ویسے ہی لکھ رہے جیسے پہلے لکھتے تھے، کیسے فرق پڑا، کیا کیا؟ اب دیکھیں انہوں نے جواب کیا دیا، یہ مہم ہے. یہ جواب انہوں نے کہا میں باوضو ہوا، اور اصول کافی جس میں معصومین کی روایتیں ہیں، میں نے کہا اصول کافی کا، اس اصول کافی کو میں نے اپنی آنکھوں سے مس کیا. تو کہا کہ اس کے بعد وہ درد تکلیف ختم ہو گئی، اور آخری زندگی کے آخری وقت تک یہ واقعہ لکھا ہے کہ انتقال سے 2 سال پرانا ہے، 2 سال یعنی مزید 2 سال جب تک زندہ رہے آنکھوں کی تکلیف نہیں.
اسے کہتے ہیں اعتقاد, احترام کرنا. ہم نے بعض لوگوں کو کنب میں دیکھا ہے کہ جیسا کتاب خانہ ہوتا ہے, بعض لوگ ڈرائنگ روم عموماً وہاں کتاب خانہ ہی ہوتا ہے, لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. تو بعض لوگ ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ وہ جیسا میں بیٹھا ہوں, اگر کتابیں ہیں نا اس کے پیچھے تو نہیں بیٹھیں گے, پش نہیں کریں گے کتابوں کو. اتنا احترام کرتے ہیں کتابوں کا جس میں ائمہ معصوم کی روایتیں لکھی ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے ان کتابوں کی طرف پش کر کے بھی نہیں بیٹھتے, دیوار سے ٹیک لگا لیں گے, یعنی ان کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہوگی. یعنی بات دیکھا آپ نے, اب لائبریری میں آئے بیٹھے تو کہاں بیٹھیں گے, ملا کر ان کی پش تو کتابیں. وہ بعض لوگ ہم نے خود دیکھا ہے وہ احترام کرتے تھے, جگہ ایسی ڈھونڈتے تھے جہاں اگر بیٹھے تو پش پہ کتابیں نہ ہوں. یہ احترام ہے. خیر, تو اب آتے ہیں ایک اور واقعے کے اوپر, اور اس کا تعلق ہماری پہلی گفتگو سے تھا جو ہم نے بیان کی تھی. بیان کیا تھا؟ حلال روزی, حلال رزق کہاں پر آیا تھا ہمارے پاس؟ ہاں ہاں, یہ تو حلال اور حلال رزق کی بھی بات شاید میرا خیال ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی تھیں مجبوراً وقت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں حلال روزی کا اثر کتنا ہوتا ہے. حلال رزق کا بہت اثر ہے, اور یہ واقعہ ہے مقدس اردبیلی کے والد کا. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے سنا یا نہیں سنا. مقدس اردبیلی کے والد کا نام تھا محمد. وہ لکھا ہے کہ وہ یعنی اردبیل ایران کا ایک شہر ہے اردبیل, جہاں وہ رہا کرتے تھے, اور ان کے والد کا نام تھا محمد. بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد ایک مرتبہ جو ہے وہ زراعت کر رہے تھے, کھیتی باڑی کر رہے تھے, زراعت کر رہے تھے, اور زراعت کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے, وہاں پہ ایک سیب گرا اور انہوں نے وہ سیب کھا لیا. واقعہ سنا ہوا میرا خیال آپ کا, سب کو سنا ہوا ہے, میرا خیال اکثریت کا شاید نہیں سنا ہوا. مجھے علم تھا کہ شاید پہلے کسی نے اس کو بیان کیا ہوگا. خیر, وہ سیب انہوں نے اٹھا کے کھا لیا. اب آپ سوچئے کہ یہ وہی ان کی مثالیں ہوں گی ہمارے بچپن کے اندر. یہاں سے میں ایک اور موضوع بھی بیان کر دوں, جسے ہم لوگ اس کو ایک موضوع کیا دیتے ہیں, جو چیزیں اگر آپ نے نابالغیت میں کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو بالغ ہونے کا اس کو دینا رد مظالم. یہاں سے بھی یہ مسئلہ کہ اگر کسی نے نابالغیت میں کسی کو نقصان پہنچایا ہے, بالغ ہونے کے بعد پہنچایا تب بھی, اور نابالغیت میں اگر نقصان پہنچا دیا کسی کو اسکول کے اندر, کہیں پہ بھی اسکول میں, کہیں پر بھی, اسکول کے علاوہ زیادہ تر لوگ اسکول کی مثالیں دیتے ہیں, ٹیوشن سینٹر میں گئے کہ کسی کو اگر نقصان پہنچا دیا, کسی کے مال کھا لیا تو اس کو واپس پہنچانا ہے. اگر وہ نہیں ہے, نہیں پتہ کہاں تھا, ہم نے محلہ چینج کر دیا, شہر چینج کر دیا, ہمیں نہیں معلوم, تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ پیسہ جتنا بھی آپ اندازہ کریں کہ میں نے 10,000 2,000 3,000 تک کا نقصان پہنچایا ہوگا بچپن میں کسی کو, تو وہ پیسے مجتہد کے وکیل کو جا کے رد مظالم کے عنوان سے دیتے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بات ہو گئی. اب انہوں نے وہ سیب کھا لیا, مالک تو نہیں تھے یہ اس کے. اب انہیں یہ احساس ہوا یہ کام غلط ہوا, کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اس سیب معلوم کریں کہ یعنی نہر میں آیا کیسے. پتہ چلا کہ وہ نہر جا رہی تھی ایک باغ کی طرف. پہنچے ایک باغ میں پہنچ گئے. باغ میں پہنچے, پتہ چلا اس درخت جو ہے اس باغ میں تھا. معلوم کیا باغ کا مالک کون ہے؟ پتہ چلا کہ باغ کا مالک فلاں شخص ہے. اس کے پاس پہنچ گئے, کہنے گے بھائی مسئلہ یہ سارا کہ تمہارے درخت سے ایک سیب گر گیا تھا, وہ میں نے کھا لیا, مجھے حلال کر دو. اسے کہتے ہیں حلالیت طلبی, مجھے حلال کر دو. کہ میں نے کہا یا پیسے لے لو, دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے. اس نے کہا میں اس باغ کا جو مالک ہے, شریک یعنی مالک, ہم 2 بھائی ہیں, 2 ہیں. میں تو یہاں رہتا ہوں, میں تو تمہیں حلال کر دوں گا, لیکن میرا جو بھائی وہ نجف میں رہتا ہے, تو اب تمہیں اس سے جا کے بات کرنی پڑے گی تاکہ وہ آدھا سیب اگر حلال کر دے تو تمہاری جان بچ سکتی, جو بھی بات گفتگو کی ہو. اب انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے. اب آپ سوچئے کہ کیا آدھے سیب کا مسئلہ ہے سارا. کس کا مسئلہ ہے؟ اب آپ سوچئے کہ آدھے سیب کے لیے انسان کیا کر رہا ہے. پھر اپنی زندگی کو دیکھیں, خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ کسی کا حق کھا رہا ہے, ایسا تو نہیں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے, ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں چیک کرنی پڑیں گی اپنے اعتبار سے. اب انہوں نے کہا کہ وہ تو نجف میں رہتا ہے, اس نے کیا سوچا تھا کہ نجف جائیں گے تو امیر المومنین کی زیارت بھی کر لیتے ہیں اور
جا کے اس سے مصالحت بھی کر، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں مصالحت کرنا. جا کے اس سے کہیں گے بھائی ہمیں مصالحت کر لیتے، معاف کر دو یا پیسے لے لو، دو میں سے ایک چیز ہوگی. کہا انہوں نے سفر طے کیا. کہا نجف پہنچے، زیارت کی، اس کے بعد اس کے جو پتہ تھا اس کے بھائی کے پاس پہنچ گئے. اس کے بھائی نے کہا کہ میں ایک شرط پہ تمہیں معاف کروں گا، ایک شرط پہ میں معاف کر دوں گا، ایک شرط پہ کہ میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. اب آپ سوچیں کہ آدھے سیب کے لیے کہا میں معاف کر دوں گا، ایک شرط پہ کہ میری بیٹی سے شادی کرنی. اب ممکن ہے کہ لوگ کیا مولانا ایسے ہمیں بھی پتہ بتا دیں، لیکن ہوا کیا؟ اس نے کہا میری بیٹی سے شادی کرنی بس شرط. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی آنکھوں سے، نابینا ہے، کان سے بہری ہے، سن اور ہاتھ پیر بھی صحیح نہیں، فالج اور چل پھر بھی نہیں سکتی. یہ تین چیزوں میں مبتلا ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ کہ میری بیٹی کی تمہیں شادی کرنی ہو اس سے. اب انہوں نے سوچا کہ آدھا سیب حلال کرا لو یا ایسی لڑکی سے شادی کر لو. آپ بولیں گے مولانا یہاں دیکھنے والی اتنی پریشان کرتی ہے، بغیر دیکھے والی کتنی پریشان کرے گی؟ سننے والی اتنی پریشان کرتی ہے نا. معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. اب ان کے نزدیک کیا تھا؟ آدھا سیب یا ایسی لڑکی، اور ساری زندگی، شادی کے بعد تو ساری زندگی ہے. کیسی لڑکی جو دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی اور چل پھر بھی نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے ظاہری اعتبار سے اگر اس کو ہم بیان کریں تو گویا شادی کے بعد اسی کی خدمت کرنی پڑے گی. جو چل پھر نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، اس کو کیا کریں گے؟ یا تو لوگ منع کر دیں. اچھا وہ منع کریں گے تو کیا نتیجہ؟ اس نے کہا آدھا سے حلال نہیں ہوگا. آدھا سے حلال نہیں ہوگا تو روز قیامت میں پکڑ ہو جائے گی. اب روز قیامت کو دیکھیں یا ایسی لڑکی سے شادی کو دیکھیں. اب ان کے نزدیک ایک مشکل مرحلہ تھا نا دنیا میں. یہ باتیں ہو سکتا ہے دنیا عام لوگ یہ باتیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے لوگ کہ مولانا یہ ایسی باتیں، یہ ایسی نہیں ہے. یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے دین سمجھا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، بات ہماری وہیں پہ اول میں آ جائے گی. یہ وہی سمجھیں گے جن کے بعد تعلیمات آل محمد ہے. عام اگر کسی کو آپ یہ قصہ سنائیں گے ایسی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ وہ سمجھیں گی کہ جو تعلیمات آل محمد سے آگاہ ہیں، کہ حلال و حرام کو سمجھتے ہیں، کہ اگر آدھا سیب بھی ہے اس کے لیے اتنا سفر کرنا، نجف جانا، زیارت بھی ملے گی، زیارت بھی ملی، اور جا کے چلو اس سے کہیں گے مصالحت کر لو، آدھا سیب حلال کر دوں گا. اب اس کے بعد دو راستے تھے، دو میں سے ایک راستہ تھا، کوئی شادی یا انکار. اگر انکار کریں گے تو آدھا سیب حلال نہیں ہوگا، تو اس کا جواب کب دینا پڑے گا؟ روز قیامت میں. اب آئیے ہم اپنی گفتگو میں، یہ اہل علم میں سے تھے، انہوں نے دنیا کو انہوں نے آخرت کو ترجیح دی، دنیا کو ترجیح نہیں دی. انہوں نے کہا مجھے شادی منظور ہے. ہاں ویسے اکثریت تو منع ہی کرے گی، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ میں عرض کیا نا، کہیں گے بھائی ایسی سے کیسے شادی کی جائے جو نہ دیکھ سکتی ہو، نہ سن سکتی ہو، نہ چل سکتی ہو، بڑا مشکل ہے. لیکن بہرحال انہوں نے اس بات کو ترجیح دی. یہاں پہ دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی. پھر کیا ہوا؟ ان کی شادی ہو گئی. شادی نکاح ہوا. جب اپنے کمرے کہتے ہیں پہنچے، بیوی کو دیکھا تو وہ دیکھ سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، چل بھی سکتے، سالم ہے. یعنی جو ابا نے جو ساری چیزیں بتائی تھی اس کے سب برعکس، سب الٹا تھا. حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. کہنے لگا جو باپ نے بتایا تھا اس کے تو برعکس ہے. باپ نے کہا تھا دیکھ نہیں سکتی، دیکھ سکتی. باپ نے کہا تھا سن نہیں سکتی، سن سکتی ہے. باپ نے کہا تھا چل پھر نہیں سکتی، چل پھر سکتی ہے. پھر اس لڑکی نے خود ہی ان تمام چیزوں کی توضیح پیش کی. لکھا اس نے کہا ہاں، اپنے شوہر سے کہا میرے باپ نے کہا تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتی، اس کا مطلب تھا کہ میں نے آنکھوں سے اب تک کوئی گناہ نہیں کیا. کہ میرے باپ نے کہا کہ میں سن نہیں سکتی، اس کا مطلب کان سے میں نے اب تک گناہ نہیں کیا. کہ میرے باپ نے کہا کہ میں ہاتھ پیر سے معذور ہوں، چل نہیں سکتی، اس کا مطلب میں نے ہاتھ پیر سے خدا کی نافرمانی نہیں کی. اس کے بعد ان کی جب اب اس کا یہاں پہ نتیجہ کیا دیا لوگوں نے؟ نتیجہ دیا کہ حلال، اور حلال کھانے کے بعد وہ اگر خدا نخواستہ حرام ہوتا تو اس کا نتیجہ کا یہ حلال کا سبب کیا تھا کہ مقدس سے اردبیلی جیسی اولاد اللہ نے انہیں عطا کی. یہ حلال کا ثمرہ ہے. اس آدھے سیب کا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مقدس اردبیلی جیسی اولاد دی جن کا نام محمد لکھا ہے، شاید ان کا نام بھی محمد تھا.
یعنی احمد نام تھا. والد کا نام محمد تھا, ان کا نام احمد نام تھا. اور مقدر ارطبیلی وہ ہیں جن کے واقعات کیا بیان کیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے مسئلہ پوچھنے گئے تھے ایک امام زمانہ سے. نہیں, مسئلہ پوچھنے گئے جب وہ پریشان تھے, ایک مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, کس کے پاس گئے؟ نجف میں رہتے تھے امیر المومنین کے پاس گئے. امیر المومنین سے گفتگو کی. وہ پورا واقعہ ہے, جنہیں معلوم آپ لوگوں نے سنا یا نہیں سنا یہ واقعہ؟ یہ واقعہ چلو اس کو بھی سنا دیتے ہیں. لکھا ہے تاریخ میں کہ مقدس ارطبیلی مطالعہ کر رہے تھے, اور مطالعہ کرتے کرتے کچھ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. مثلا کوئی بحث تھی, مشکلات تھی, کس کے پاس جائے, کیسے حل کرے؟ کہا نجف میں تھے, کس کے پاس گئے؟ امیر المومنین کی بارگاہ میں گئے. جب حرم میں پہنچے, دروازے اس نے دیکھا خود ہی کھل رہے, تو خادم نے یہ منظر دیکھا, جو خدام ہوتا ہے نا خادم, نے دیکھا کہ کوئی شخص آ رہا, دروازہ کھل گیا, حرم میں گیا, دروازہ کھل گیا, پھر وہ ان کے پیچھے اور دیکھا کہ کچھ گفتگو ہو رہی ہے امیر المومنین سے, سوال پوچھ رہے, جواب دے رہے. پھر دیکھا مقدس ارطبیلی باہر نکل رہے, پھر باہر نکلے اور دیکھا تھا مسجد سہلا کی طرف, کوفہ کی طرف, مسجد سہلا کی طرف, ان کے پیچھے گئے. پھر وہاں دیکھا ان کی کچھ گفتگو ہوئی, اور وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے, دیکھا جب واپس آ رہے تھے تو اس خادم کو کھانسی آ گئی. تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کون؟ کہا میں خادم ہوں سرکار حرم کا. کہا یہ بتاؤ کب سے میرے پیچھے ہو؟ کہا میں تو شروع سے آپ کے پیچھے ہوں, شروع سے آپ کو دیکھ رہا تھا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ نجف اشرف سے میں آپ کے ساتھ ہوں. تو اس سے پوچھا آپ سارا ماجرا بیان کرو. تو انہوں نے کہا میں ایک شرط بیان ماجرا, ایک شرط کہ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے. کہا یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی جب تک آپ حیات ہیں یہ کسی کو نہیں. دیکھیں یہ خود ایک عالم کے لیے یہاں پہ بھی ایک نقطہ ہے. کیا نقطہ ہے؟ کہ اللہ نے انہیں جو فضیلت دی اپنی زندگی میں نہیں بتانا چاہ رہے کہ بھائی میری زندگی میں شہرت مل جائے, جا کے لوگوں کو بتاؤ. اگر ہمارے پاس کوئی ایسا علم آ جائے, کوئی ہم سے پوچھے, ہم کہتے ہیں اب ہم فخر سے بتائیں گے, شرط نہیں لگائیں گے, تاکہ یہ پھیلا دے, تاکہ لوگ ہماری واہ واہ کریں, کیا مولانا ہے سرکار, کیا واہ واہ ہے. یہ اس میں ایک راز پوشیدہ ہے. ایسے عالم, میں نے کہا نا, علم, عمل, تعلیم. بہت بڑے مقدس ارطبیلی اہل منبر نے بیان کیا ہے کہ ان کو مقدس کیوں کہتے تھے. یہ بھی ان کو لقب ہے مقدس, نام نہیں تھا ان کا, مقدس کہتے تھے. پھر انہوں نے, خادم نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو آپ کی زندگی کے علاوہ کسی کو نہیں بیان کروں. ان کا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں مطالعہ کر رہا تھا, کچھ بحث تھی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, مشکلات تھی, تو میں امیر المومنین کے پاس آیا اور میں نے امیر المومنین سے کہا کہ مجھے اس مشکل کا جواب دیں. تو کہا امیر المومنین نے کہا یہ وقت جو ہے, یہ زمانہ میرے بیٹے کا 12ویں امام کا ہے, تمہارے 12ویں امام کا غیبت کا زمانہ ہے, میرے 12ویں بیٹے کا ہے. تم مسجد سہلا میں جاؤ, جا کے اس سے سوال کرو, وہ تمہیں سوال کا جواب دے گا. تو کہا میں مسجد سہلا گیا, وقت کے امام کو میں نے سوال کیا, انہوں نے مجھے جواب دیا, اور جواب دے کے میں اپنے ساتھ. تو یہ مقدس ارطبیلی کی عظمت, مقام, امام امیر المومنین سے سوال کرنا, امام زمانہ سے ملاقات, ان کے سوال کا جواب, یہ اس کی نتیجہ کیا تھا؟ اس سے پہلے جو ان کے والد کا واقعہ تھا, حلال کا نتیجہ تھا کہ ایک آدھے سیب کے لیے انہوں نے اتنا سفر کیا, اس کے بعد انہیں ایسی بیوی ملی, خدا نے ایسی نیک بیوی دی کہ جنہوں نے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو زندگی میں پاک رکھا, اور اللہ نے پھر اس کے نتیجے میں انہیں ایسا بیٹا عطا کیا کہ اس کے نتیجے میں پھر یہ بیٹا جو تھا یہ ایک مجتہد اپنے زمانے کا, اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو دو ہمارے پاس جو تاریخ میں بیان کرتے ہیں, اہل منبر بیان کرتے ہیں کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ وہ جب چاہتے تھے امام زمانہ سے ملتے تھے. ان میں ایک مقدس ارطبیلی ہے. تو اب دیکھیے ساری گفتگو کہاں پر آ کے ہماری ختم ہوتی ہے؟ علم, ایک علم, حلال و حلال کا علم ہو, اس کے بعد اس کا نتیجہ ہو, پھر اس کے بعد عمل ہو, تو پھر یہ نتیجہ. تو ساری گفتگو علم کے اوپر ہے. کہ جتنی بھی ہماری آج کی گفتگو تھی, اس کے جو بھی واقعات میں نے آپ کے سامنے مجتہدین کے واقعات بیان کیے, علماء کے واقعات بیان کیے, آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری. وہ علم حاصل کیا, علم حاصل کرنے کا اس پہ عمل کیا, عمل کرنے کا پھر نتیجہ بھی انہیں ملا, ان کو ثمرہ ملا. اس مقام پر پہنچے کہ امیر المومنین سے گفتگو کر سکتے ہیں, اس مقام پہ پہنچے کہ ائمہ علیہ السلام کی صرف لکھی ہوئی کتاب کو انہوں نے آنکھوں پہ لگایا تو اس سے بینائی جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی, جو تکلیف تھی وہ, یہ اعتقاد تھا, یہ اعتقاد تھا کہ یہ کتاب وہ ہے, یہ بکس وہ ہے کہ جس میں
آل محمد کی روایات موجود ہیں، انہیں میں اگر اپنی آنکھوں پہ لگاؤں گا تو شفا یہ افراد ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری گفتگو آج مکمل ہو گئی. میں نے آپ کے سامنے علم کے حوالے سے گفتگو کی اور علماء کے واقعات بیان کیے. ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں، اگر ٹھیک ہے یہاں پر 5 منٹ میں ہم سوال و جواب رکھ دیتے ہیں، کیونکہ 5:30 بجے انہوں نے کہا تھا کہ آج چھٹی کا جو ٹائم ہے، کسی کا کوئی سوال ہو جس موضوع پہ گفتگو کی تو 5 منٹ سوال و جواب میں، اگرچہ روایت ہے اس لیے میں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ پھر طولانی ہو جائے گا. مقدس بیلی کا لقب اس لیے ملا تھا، جو اہل منبر بیان کرتے ہیں کہ یہ خدا کی بارگاہ میں بھی کہتے تھے کہ یہ جیسا پیر پھیلا کے سوتے ہیں نا، وہ پیر پھیلا کے نہیں سوتے تھے، کہتے تھے وہ اپنے پیروں کو سمیٹ کے سوتے تھے. کہتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے کیسے جاؤں، اتنا مقدس. اور بھی یعنی یہ بھی ہے اور بھی چیزیں تھیں ان کی مقدس کے لیے، یعنی چیزوں کے اندر احتیاط کرنا، باقی ساری چیزیں جو تھیں، تو ان کا لقب پڑ گیا مقدس. ان کا نام نہیں تھا، نام احمد تھا. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے، میں ایک وجہ یہ جو بیان کرتے ہیں مقدس تھے. سات شرطیں جو بیان کی. اپنی قدر و منزلت کو پہچاننا. تو سر علم کے پرسپیکٹو میں اپنی قدر و منزلت صرف اسٹڈی نہیں عمل دونوں چیزیں ہوگی نا. یعنی میں نے مثال دی تھی کہ ایک مثال بھی سمجھانے کی دی تھی، ایک ذاکرہ ہے، مثال دی تھی نا کہ اس یا ذاکرہ لیڈیز کے حوالے سے، اس لیے میں نے ذاکرہ کی مثال دی، ورنہ جینٹس میں بھی جیسے ذاکرہ کوئی ایک بہت سے اچھے لوگ ہیں جو، یا دنیا کی مثال لے لیں، دنیا کی اور مثال، ایک لڑکا ٹیلنٹڈ بہت ہے، وہ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہا ہے. بھائی اگر بعض لوگ نہیں کہتے بھائی تم تھوڑا سا پڑھ لو، تمہارے اندر ٹیلنٹ بہت ہے، تم اپنی اس اللہ نے جو تمہیں طاقت اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہو، اللہ نے جو تمہیں طاقت قدرت دی کیوں اس کو ضائع کر رہے ہو. یعنی انسان اپنی قدر و منزلت کو سمجھے. یعنی یا تو ایک مرحلہ ہو، یا دوسرا جیسے عالم ہے، عالم کی مثال ہے، یا ہر وہ آدمی کہ جو اپنی قدر و منزلت کو نہیں سمجھ رہا. یعنی پڑھنے ہو سکتا ہے کہ آدمی پڑھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اللہ نے اسے ایک مقام دیا، ایک وقار، اس وقار کو نہیں لے رہا، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، ایسے کام کر رہا ہے جو اس کے شان شان نہیں ہے، ایسے کام کر رہا ہے جو اس کے شان شان نہیں ہے، ایسی جگہ جا رہا ہے جو اس کی شان کے، تو لوگ پھر اس کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے، کہیں گے اس کو چھوڑ دو. کیوں کہ یہ جو اللہ نے اس کے اندر طاقت دی ہے، جو اس کی وقت ہے، یہ اپنی قدر ہی نہیں جانتا. یہ کیسے ابھی آج اگر یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کر لے تو یہ بہت اچھے مقام پر پہنچ جائے گا، لوگ اس کا احترام کریں گے، عزت کریں گے. اپنی ارزش کو نہیں سمجھ رہا. اس کو یوں مثال لے سکتے ہیں، دونوں طرف، دنیاوی بھی اور آخرت یعنی دینی میں بھی اس کو مثال لے سکتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنی وہ اس قدر و منزلت کا وہ نہیں ہے، ایبل نہیں ہے کہ مطلب وہ ہو، لیکن اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہا ہے. نہیں ہاں، یہ یہاں پہ یہ کہنا نہیں چاہ رہے، یہاں پہ ریورس نہیں ہے، لیکن ایسے دنیا میں ایسا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے یعنی اپنے اندر جو ایک وقار ہے، جس کو ایک وقت ہے، وہ اس کو اگر نہیں سمجھ رہا یا اس کو نہیں ڈیلیور کر رہا تو وہ بھی اہل علم نہیں. یعنی اگر اللہ نے اسے ایک مقام دے دیا ہے، ایک اس کی وسعت ہے، حیثیت ہے، اسٹیٹس ہے اس کا، لیکن وہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہا. یعنی لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تم اچھے ہو، پڑھے لکھے ہو، تم ذرا بہتر ہو جاؤ، اپنا لباس اچھا رکھ لو، تھوڑا آنا جانا اچھا کر لو مثال کے طور پہ، تو تمہاری عزت ہو جائے گی. تم نے اندر ٹیلنٹ ہے، تمہارے اندر جو وقار ہے، یا عالم ہے، تو دنیا عالم کے اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کمپیوٹر بہت اچھا جانتے ہیں لیکن ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی تم اگر اچھا کوئی دکان کھول لو تم اچھا کمانے لگو گے مثال ہے. تو وہ اپنی عزت اور اپنی وقار جو مل گئی ہے اسے اس کی قدر نہ کرنا ہے. وہ دوسرا ہے جو آپ بات کر رہی ہیں، وہ ہے کہ وہ اہل نہیں، اپنے آپ کو اہل سمجھے، وہ نہیں، وہ دوسری چیز ہے. یہ کہ اس کے پاس ہے اور وہ نہ کر رہے، یعنی اپنی وقت. خود انسان کی آپ مثال لے لیں، عام حالات میں انسان کی ایک عزت ہے نہیں ہے، وقار ہے انسان کا، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسا رکھتا ہے کہ خود وہ اپنی عزت نہیں کر پاتا. ہاں مطلب اس کے اندر ایبلٹی ہے، وقت ہے. روایت کا کیا جملہ میں ذرا دیکھ لو ایک منٹ. پہلا ہی تھا نا، ہاں سیکنڈ. وہ شخص جو اہل علم، وہ شخص چوں کر اہل علم، یعنی وہ کیوں اہل علم
ہو سکتا ہے جو اپنے رزق پر راضی نہ رہے اور اپنی قدر و منزلت کو کوئی وقت نہیں، یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اپنی قدر و منزلت کو کوئی وقت نہیں دیتا، یعنی جو اس کا اللہ نے ایک مقام قدر و منزلت رکھی اس کو وہ حیثیت ہی نہیں دے رہا کہ اللہ نے مجھے مقام دیا تو میں اس کو آگے بڑھا کے اور بہتر کروں، یعنی اس کے اندر جو ایبلٹی اس کو اظہار نہیں کر رہا، اس کو ضائع کر رہا ہے، یہ سمجھ لیا نہیں۔ یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قدرتی چیزیں بھی ہوں، یعنی وہ اہل علم نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی قدرت کو، اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم کے بعد اس نے جو قدرت حاصل کر لی، کیونکہ اہل علم کی مثال ہے نا، تو ہو سکتا ہے اس نے علم حاصل کر لیا ہے، لیکن اہل علم کب ہوگا، جب وہ اپنی وسعت کو سمجھے گا، اپنی اہمیت کو سمجھے گا، اپنی قدر و منزلت کو سمجھے گا، تبھی آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا وقار یہ نہیں کہ آپ مطلب اس طرح عوام میں گھومیں، آپ کا وقار ہے کہ آپ ذرا لوگوں کے ساتھ مطلب فٹ پاتھ پر مت بیٹھیں، مثلا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بھئی ایک عالم ہے، اس کا وقار کیا ہے؟ بہت سے لوگ اگر مثال کے طور پہ یہاں اگر باہر گھومنے پھرنے لگیں گے تو جو عزت اس وقت لوگ اس کی کر رہے ہیں، وقار عزت دے رہے ہیں، وہ پھر نہیں ہوگی، تو اس کو کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ کام ایسے انجام دے رہا ہے۔ لیکن وہی آدمی اگر عالم لوگوں سے مل رہا ہے، ایک ڈرائنگ روم کے اندر مل رہا ہے، اپنے گھر میں دعوت دے کے مل رہا ہے، تو لوگ عزت سے ملیں گے، آئیں گے، اس کو وہ وقار وہ اسٹیٹس کو دیں گے۔ یہ عرفی مثال سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یعنی جو اس کی قدر و منزلت ہے وہ اس کو نہیں دے رہا، دے گا تو اہل علم میں شمار ہوگا، اہل علم ہو سکتا ہے، یعنی انہوں نے کہا نا اہل علم ہونے کی صلاحیت، اہل علم کون لوگ بنیں گے؟ جن میں 7 صلاحیتیں ہوں گی، 7 کوالٹیز، جہاں اگر تکراری نہ کریں، تکرار والی ملانا ہے تو 6 ہو جائیں گی، ورنہ 7 وہی ہے کہ وہ جس چیز کو زیادہ انہوں نے مضر چیزوں کو زیادہ توجہ دیتا ہے، وہ جو سے مفید ہوتی ہیں وہ پہلے بھی آ چکی تھی، تو 7 چیزیں آپ سمجھیں کہ وہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ان 4-5 روایتوں میں بیان کی کہ اہل علم کون بنے گا۔ بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے، نہیں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ قدر و منزلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو اللہ نے عزت دی وہ اس کو سمجھے کہ اللہ نے مجھے ایک عزت دی، فخر وہ غرور تکبر ہوتا ہے کہ جو اللہ نے دیا اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرے۔ غرور میں فرق ہے دونوں میں، غرور میں کیا ہے کہ غرور تکبر کب آتا ہے؟ چاہے چھوٹا سا بھی مطلب علم سے بھی آتا ہے، جیسے آپ کسی عالم دولت مند، غرور اللہ نے مال دیا ہے، غریبوں کو اچھا نہیں سمجھنا، ترکار دینا، یا ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ غرور تک، ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، تو پھر غرور آئے گا ہی نہیں نا۔ نہیں، وہ اطراف میں تو مثال ایسی ہے کہ انسان کو اللہ، وہ لوگ بھی غرور تکبر کرتے ہیں جن کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی کرتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غرور تکبر میں نہیں آتا۔ غرور تکبر دیکھیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے معاشرے میں جس کو دیکھیں گی نا، آپ خود کہیں گی کہ یہ غرور کر رہا ہے، اوور کانفیڈنس نہیں ہے، اوور کانفیڈنس الگ چیز ہوتی ہے۔ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میرے بہت زیادہ شیخیاں مارنا، شیخیاں جسے ہم کہتے ہیں اردو میں۔ غرور کیا ہوتا ہے؟ مال، دولت، عزت، شہرت، منصب ایک اللہ نے دے دیا، اب اس کے بعد لوگوں سے مل ہی نہیں رہے، ٹائم ہی نہیں ہے، اما پر ٹائم ہی نہیں ہے، کیوں؟ مال کے غرور آ گیا، ارے یہ تو چھوٹے لوگ ہیں، ان سے کیا ملنا، اب ہمارے پاس اتنی یہ کون لوگ ہیں، نہیں ملنا لوگوں سے، لوگوں کو وقت نہ دینا، اہمیت نہ دینا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ غرور، عزت، یعنی اللہ نے عزت دے دی اس کا غرور، مال دے دیا اس کا غرور، دولت دی اس کا غرور، شہرت دی اس کا غرور، ہر طرح کا منصب دیا اس کو، اب کسی منصب پہ فائد ہو گئے تو اب غرور تکبر اتنا آ گیا کہ لوگوں سے بات ہی نہیں کر رہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں غرور تکبر میں۔ نہیں پوچھنا چاہ رہی، پوچھو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی روایت جس سے یہ ثابت ہو اتنی فضیلت علم کو اللہ نے کیوں دی؟ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی تھی جس کو اللہ زیادہ فضیلت دیتا، علم کو اتنی فضیلت کیوں دی؟ اس کی آپ وہ والی روایت بیان ہو چکی ہے یہاں پر بھی پہلے، شاید وہ خواتین کا درس تھا لیکن بچیوں کا درس تھا پچھلے سال۔ علم زیادہ افضل یا مال زیادہ افضل؟ امیر المومنین نے علم افضل ہونے پر 10 دلیلیں دی۔ تو علم خود وہاں پہ روایتوں میں کہ ایک مثال میں بھی پڑھ رہا تھا، حال ہی میں لکھی نہیں، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہر سے اگر ہر چیز استعمال کرنے سے کم ہوتی ہے، علم کے لیے کہ استعمال ہونے سے بڑھ جاتی ہے۔ اور آگ کی مثال اس میں لکھی تھی، اگر آگ کا مثال کے طور پر آگ سے اگر آپ کچھ لے لیں، دوسری لکڑی جلائیں تو آگ میں کمی نہیں ہوئی، لیکن اگر اس آگ جس سے یعنی جل رہی ہے اسی کو آپ اٹھا لیں تو آگ بجھ جائے گی مثلا، یعنی مطلب جو بھی چیز آگ کا سبب ہے، اس طرح۔ تو علم کی مثال، کیونکہ علم وہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ فضیلت علم کو، اس لیے کہ علم ایک انسان کی جہالت کو دور کر رہی ہے۔ علم کس کے مقابل میں؟ جہالت کے مقابل میں۔ اگر ایک چیز کا علم نہیں ہے تو کتنے لوگ معاشرے میں اس وقت ہیں جو علم نہ ہونے کی بنا پہ گناہ کر رہے ہیں،
اور کتنے ایسے لوگ ہیں شاید علم ہونے کی وجہ سے بھی علم ہے تب بھی کر رہے ہیں, یہ الگ الگ ہے. ہو سکتا ہے ان کو زیادہ ملے گا, اس لیے وہ کہتے ہیں تم تو جانتے تھے, بھائی وہ اس کو تو عذاب ملے گا, وہ نہیں جانتا تھا, تمہیں تو جاننے کے بعد بھی ملے گا کہ تم جانتے تھے کہ گناہ ہے پھر بھی تم کر رہے تھے. دو الگ الگ ہے. لیکن فضیلت کس کو دیتے ہیں آپ؟ علم کو, کیونکہ علم کو خود خدا نے فضیلت دی. قرآن مجید میں سوال جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ نہیں کیا, کیا قل اے رسول ان سے کہہ دو کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا برابر ہیں؟ پھر اس کے بعد اور آگے جائیں, کہ خدا نے کن لوگوں جو آیت قرآنی کے خدا کے نزدیک ان لوگوں کا درجات ہے جو علم رکھتے ہیں, ان کے درجات اللہ بلند کرتا ہے. یرفع اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جو علم آتا ہے. تو علم خود ایک فضیلت ہے. یعنی علم کس کے مقابلے میں؟ علم کہتے ہیں جاننا اور جہالت نہ جاننا. تو یہ عقل انسانی خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو جانتا ہے وہ فضیلت رکھتا ہے نہ جاننے کے اوپر, تو لہٰذا علم کو فضیلت ملے گی. یہ دلیل عقلی ہے, اس لیے علم کو فضیلت دی. آپ جتنی بھی روایت پڑھیں بھی, تو میں نے ہمارا ٹائم کم تھا ورنہ میں آپ کو حوالہ دے دیا, میدان الحکمہ میں جائیں, جلد نمبر 6 آخری چیپٹر ہے علم, بالکل لاسٹ میں. میرا خیال ہے 250 صفحے علم کے اوپر بحث ہے, تقریباً 180 یا 160 صفحے میں نے دیکھے تھے, تقریباً 160-180 صفحے جو صرف علم کے اوپر بحث ہے. ان میں سے مختلف چیزیں میں نے جو جتنا حوالے سے جمع کر سکتا تھا جمع کیا, کہ علم کے مختلف چیزوں کو بیان کیا, علم کا انہوں نے موضوعات دیے. پھر باقی دوسری کتابوں سے واقعات لے لیے, کہ جو عالم کے واقعات تھے وہ دوسری کتابوں سے آ گئے. تو خود علم کے اوپر آپ دیکھیں میٹر کتنا, قرآن نے علم کو کتنی فضیلت دی ہے. تو علم یعنی جاننا, جہالت یعنی نہ جاننا. تو یہ دلیل عقلی کہ جس کے بعد علم ہوگا اس کو فضیلت ملے. پھر علم کی فضیلت امام علی نے الگ بیان کیا, علم استعمال کرنے سے بڑھتا, مال کم ہوتا ہے, علم بڑھتا ہے. پھر علم کے لیے حفاظت, علم کہتے ہیں علم کے لیے حفاظت ضرورت نہیں. آپ کے پاس علم ہے, آپ جائیں گھومیں پھریں, آپ کو کوئی چیز نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اگر ابھی آپ کے پاس مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے جیب میں ہو, اب کتنا ڈٹر آدمی جائے گا یار اس کی حفاظت کرنا بڑا مشکل. تو کہتے ہیں مال کی حفاظت ہوتی ہے, علم کی حفاظت نہیں ہوتی. روز قیامت میں کا علم انسان کے ساتھ, علم ساتھ جائے گا, مال ساتھ نہیں جائے گا. پورے سراج سے کہتے ہیں علم آپ کو کراس کرا دے گا, مال کراس نہیں کرائے گا. کتنی فضیلت ہے امیر المومنین. 10 وہاں پہ 10 سوال کے جواب دیے, ایک اور روایت نے بھی 7-8 جواب دیے, یعنی 15-20 تو وہ روایت میں آپ کو مل جائیں گے علم کی فضیلت. پھر ائمہ معصومین کی دیگر فضیلت علم کی بہت ہے, بہت زیادہ فضیلت.